وہ گھر میں داخل ہوا تو کوئی چیز جلنے کی بو آ رہی تھی۔ گھبرا کر تیزی سے کوریڈور کا ڈور کھول کر اندر کی طرف داخل ہوا۔ کچن میں سے بابا کچھ کرتے ہوئے نظر آئے۔ کیا جلا دیا بابا آپ نے؟ وہ ہال روم کا پنکھا آن کرنے سوئچ بورڈ تک آیا۔ پورے گھر میں دھواں ہی دھواں ہو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں بابا؟ ہٹیے آپ۔ اس نے زبردستی سلطان احمد کو ہٹایا جو پتہ نہیں کیا پکانے میں اتنے ماہر تھے۔ یار بھوک لگ رہی تھی، پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ واقعی بھوک سے بے حال لگ رہے تھے۔ یہ پراٹھا آپ سے نہیں بنے گا، میں نے پراٹھے لا کے تو رکھے تھے، وہ کیوں نہیں فرائی کر کے کھایا؟ صبح ہی ختم ہوئے۔ فراز نے کہا اتنے چھوٹے چھوٹے پراٹھے میرے چاڑنے والے بھی نہیں ہوتے۔ یہ فراز بھی بس میں پورے 8 پیکٹ لایا تھا۔ وہ تمہاری لاڈلی 2 پیکٹ بنا کر اسکول لے گئی ہے، کہہ رہی تھی اس کی فرینڈس نے آج پارٹی رکھی ہے، سب کچھ نہ کچھ گھر سے لا رہی ہیں، اس لیے وہ پراٹھے لے گئی۔ بابا نے تفصیل سے دونوں کے بارے میں بتایا۔ وہ آج ان کے لیے بریڈ سیک رہا تھا۔ لیجیے آپ کا کھانا ریڈی ہے۔ ٹرے میں بریڈ اور 2 انڈے فرائی کر کے ان کے آگے رکھے۔ بابا اب آپ سیریس ہو کے سوچ لیں، پورا دن اکیلے پڑے رہتے ہیں اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، کم از کم گھر میں کوئی عورت تو آئے گی۔ وہ خاصے سنجیدہ لہجے میں بولا اور ایسے بولا جیسے ان کا بزرگ ہو۔ سلطان احمد نے خاصے تیکھے تیوروں سے اسے گھورا، کیونکہ وہ آج کا روز کا سبق یہی ہوتا تھا، جوان اولادوں کے آگے میں شادی کرتا اچھا لگوں گا۔ بابا آپ ابھی بھی ڈیشنگ اور ہینڈسم ہیں، میرے بڑے بھائی لگتے ہیں، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جھیم کر ذرا غصے بھی ہوئے تھے۔ اس وقت انہیں بھوک زیادہ لگ رہی تھی اور وہ اس روز کے موضوع سے بیزار ہو گئے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو سر چڑھا رکھا ہے، اس لیے تم آج باپ کو یہ مشورے دے رہے ہو۔ شادی مجھے تمہاری کرنی ہے، کان کھول کر سن لو۔ انہوں نے قطعی اور حتمی فیصلہ دیا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ سلطان احمد نے صرف اپنے بچوں کی وجہ سے دوسری شادی کا نہیں سوچا تھا۔ روحا صرف چند ماہ کی تھی اور سائرہ بیگم صرف بخار میں مبتلا ہو کر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ننھی روحا کو انہوں نے کیسے پالا وہی جانتے تھے۔ بہاج اس وقت 14 سال کا تھا اور فراز 7 کا تھا۔ بہاج نے بھی اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائی کو بہت اچھی طرح رکھ کر بابا کا ساتھ ہی دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ اٹھنے لگا۔ بہاج تمہاری عمر ہو گئی ہے شادی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہو گھر آئے گی تو گھر کو وہی سنبھالے گی۔ ضروری ہے وہ گھر کو ہی سنبھالے، کیا پتا گھر ہی الگ بنا لے۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ تم خود کو مضبوط بنا کر رکھو گی اور محبت اور پیار سے، تو کیوں الگ گھر بنائے گی وہ؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا پتا اسے آتے ہی سسر اور دیور نند کھٹکنے لگے، کیونکہ اکثر لڑکیاں الگ گھر کی فرمائش کرتی ہیں شادی کے بعد۔ بلا وجہ کوئی لڑکی الگ گھر کی فرمائش نہیں کرتی۔ سلطان احمد اس کی الٹی سیدھی باتوں سے اکثر پریشان اور فکر مند ہو جاتے تھے۔ وہ شادی کا مفہوم ہی غلط سمجھتا تھا، جبکہ وہ سمجھتے تھے روحا بڑی ہو رہی ہے تو گھر میں ایک عورت کا ہونا ضروری تھا۔ بابا آپ کو نہیں پتا یہ لڑکیاں کبھی میچور ہوتی نہیں ہیں، بیوقوف، عقل کا خانہ خالی۔ اگر ہر لڑکی سمجھداری سے چلے تو ملک میں سدھار آ جائے۔ فضول کی بات نہیں کرو تمہیں اپنے گھر کے سدھار کی ضرورت ہے، ملک کے سدھار کی فکر چھوڑ دو۔ انہوں نے ترش لہجے میں سے سرزنش کی۔ بہاج مسکرانے لگا۔ وہ اکثر ایسی بات کو گھماتا تھا، مگر یہ طے ہے کہ میں شادی بالکل نہیں کروں گا۔ وہ بھی پرزور لہجے میں جتا کر چلا گیا۔ بے وقوف لڑکے، تمہیں بھی بیوی کی ضرورت ہے، یہ جو ہر وقت غصہ سوار رہتا ہے، بے ترتیبی کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بھی نوجوانوں کے تقاضوں کو خوب سمجھتے تھے۔ غصہ تو مجھے آپ کی ضد پر سوار رہتا ہے، آپ ہی شادی کر لیں۔ اس نے ہانک لگائی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ میں تمہارا بائیکاٹ کر دوں گا۔ بابا کی آخری دھمکی بس یہی ہوتی تھی، وہ کرتے بھی ایسا ہی تھے۔ 1-2 دن تک بہاج سے بات کرنا بند کر دیتے تھے۔ اچھا سنیں، مجھے بتا دے رات کے لیے کیا لاؤں؟ روحا اور فراز آ جائیں کوچنگ سے، پھر ان سے پوچھ کر لانا۔ سلطان احمد ڈائننگ ٹیبل سے ٹرے اٹھا کر کچن میں لے گئے۔ وہ خاصے کمزور اور بیمار بھی رہنے لگے تھے۔ بلڈ پریشر بات بات پر بڑھ جاتا تھا، شوگر الگ ہو گئی تھی۔ میٹھے کے شوقین تھے اور اب چھپ کر کھاتے تھے۔ واہ بھابھی کیا زبردست سین تھا، بس ہیرو ہیروئن سے محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ تم آہستہ بولا کرو، امی نے سن لیا تو پھر سے زبردست ڈانٹ پڑے گی۔ شبنم بھابھی نے اسے سمجھایا۔ آہستہ ہی تو بول رہی ہوں۔ تائشہ نے ڈائجسٹ جلدی سے ریک میں چھپایا۔ امی کی ڈانٹ پڑ سکتی تھی کیونکہ وہ یہیں لاؤنج کی طرف آ گئی تھی۔ تم ایسے ہی بیٹھی ہو، منیب کے کپڑے استری کرنے کو کہے تھے، تم ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں وہ ٹی وی دیکھتی نظر آئی تو وہ سرزنش کیے بنا پھر بھی نہیں رہی تھی۔ تائشہ کا منہ بن گیا۔ امی مارننگ شو ہی تو دیکھ رہی ہوں۔ شبنم بھابھی مسکرا رہی تھی۔ وہ صبور کے لیے فرائیڈ رائس بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ صبح اسکول جاتے ہوئے لنچ میں بنانے کی فرمائش کر کے کیا تھا۔ تمہارے مارننگ شو کو آگ لگے، اٹھو جلدی استری کرو، اور ہاں اس کے الماری کے کپڑے بھی تہہ کر دینا، طے کر کے رکھ دینا، سارے بکھرے پڑے ہیں۔ امی میں اکلوتی ہوں، ذرا بھی آپ میرا خیال نہیں کرتی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں لے پالک ہوں۔ وہ منمناتی ہوئی چڑ کر گویا ہوئی۔ زیادہ فضول بکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کیا مطلب ہے، اکلوتی ہو تو سر پر بٹھا لو۔ امی میں اب ایسا بھی نہیں کہہ رہی۔ امی نے ٹی وی آف کر دیا تو وہ اور کھسی آ گئی۔ تمہارے باپ اور بھائی نے تمہیں ناکارہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سسرال جا کر بس یہ رسالے ٹی وی اور ڈرامے ہی تو دیکھو گی۔ کیا مطلب ہے، سسرال جا کر لڑکی کو یہ سب دیکھنا منع ہوتا ہے؟ وہ ترکی بترکی بولی۔ فضول کی باتیں کروا لو اس سے تو بس۔ جاؤ تائشہ، امی تم سے جو کہہ رہی ہیں وہ کرو، کیوں نہ غصہ دلاتی ہو؟ شبنم بھابھی نے اسے پیار سے سمجھا کر اٹھنے کو کہا۔ وہ تو شکر کرو تمہیں باورچ بھی اچھی مل گئی، ورنہ تم جو اتنی پٹر پٹر بولتی ہو نا، سب بند ہو جاتی جب سارا کام خود کرنا پڑتا۔ رفت کو بہو اچھی ملی تھی، وہ شکر ادا کرتی تھی جس نے گھر کی ذمہ داریوں میں ان کا ہاتھ بٹایا ہوا تھا۔ شبنم بھابھی مسکرانے لگی۔
تائشہ کسی آ کر اٹھ گئی. اس کا ذہن ابھی بھی ڈائٹسٹ کے ہیروئن میں الجھا ہوا تھا. ہیرو نے ابھی تک محبت کا اظہار جو نہیں کیا تھا. کیا سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ شادی کے بعد بیوی سے محبت کا اظہار بھی نہیں کرتے؟ ارے تھوڑا رومانس بھی تو ہوتا ہے. وہ منیب کے کپڑے پریس کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ خود سے بھی ہم کلام تھی. سارا کا منگیتر تو اسے محبت اور پیار کا اظہار کرتا رہتا ہے. ابھی صرف منگنی ہوئی ہے. تائشہ کو اپنی خالہ زاد کا زن یاد آ گئی جس کی ابھی گزشتہ دنوں ہی منگنی ہوئی تھی. اس سے دوستی بھی بہت تھی, دونوں باتیں بھی خوب کرتی تھی. پتہ نہیں میرے نصیب میں کیا ہوگا, کہیں کھڑوس ہی نہ مل جائے. ٹٹی جان کے بھتیجے جیسا جو مسکراتا بھی نہیں. میں یہ کیوں سوچنے لگی؟ جلدی سے خود کو سرزنش کی اور الماری کے کپڑے طے کرنے لگی, ورنہ امی کی پھر ڈانٹ سننے کو مل سکتی تھی. الماری کی سیٹنگ کر کے وہ بکیا مارننگ شو دیکھنے بیٹھ گئی. دوپہر میں تو فرائیڈ رائس بنا رہی ہوں, تم ایسا کرنا سلاد بنا لینا. اوکے بھابھی. وہ صوفے پر دونوں گھٹنیاں سمیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی. پھر یہ دیکھنے بیٹھ گئی. امی کام کر کے بیٹھی ہے, دیکھنے دیں. بھابھی نے اس کی حمایت میں کہا. تم اسے بھی تو دیکھو, کام سے کتنا بچتی ہے. کام سے بچتی نہیں ہے بلکہ جلدی کرتی ہے, بس اسے تھوڑی تفریح بھی چاہیے. آپ جانتی تو ہیں اس عمر میں لڑکیاں کیا کیا شوق رکھتی ہیں. اسے صرف رسالوں ٹی وی کے شوق ہیں. کھانے پکانے سے کیا دلچسپی ہے, وہ تو تم اسے بچا لیتی ہو. مگر اس کا بھی تو سوچو, سسرال میں ہر طرح کا کام کرنا پڑتا ہے. خود کو دیکھو, تم سارے کام کرتی ہو کیونکہ تمہیں تمہاری ماں نے سب سکھایا ہے. میں بھی چاہتی ہوں یہ سارے کاموں کی عادت ڈالے. رفت تو اس لیے بھی اس کے پیچھے پڑی رہتی تھی. ان کی دیورانی آمنہ نے ہلکا سا ذکر کیا تھا اپنے بھتیجے کے رشتے کا. ہو سکتا ہے ان کا ارادہ اور وہ ان کا گھر کا نظام جانتی تھی. ماں سر پر نہیں تھی, باپ نے ہی بچوں کو پالا تھا. آمنہ تو ہر ہفتے جا کر بھائی کی خبر لے آتی تھی. امی جب سر پر پڑے گی کر لے گی. مجھے اس کا اندازہ ہے. بھابھی کو جیسے کبھی امید تھی وہ سارے کام خوش اسلوبی سے کرے گی. وہ اپنی ساس کو ہر وقت تسلی اور اطمینان دلاتی رہتی تھی. تائشہ کو بھابھی کی تو سپورٹ حاصل تھی, اس لیے بھی وہ اور پھیل جاتی تھی. آمنہ پھپھو صبح سے آئی ہوئی تھی. ہفتے کو بچوں کی اسکول کی چھٹی ہوتی تھی, اس لیے وہ اکثر ہفتے کو صبح سے ہی آ جاتی تھی اور رات کو گھر جاتی تھی. اس بہانے سب کو ڈھنگ کا کھانے کو مل جاتا اور کچھ وہ پکا کر فریز بھی کر جاتی تھی. سمجھا لو اسے, میرے سر پر صحرا سے جانا چاہتا ہے اس عمر میں. سلطان احمد جن سے کوئی شکایت تھی کہ وہ آج پہلو بدل کر بیٹھ گیا. اسے اتنے شور سے کوفت ہوتی تھی. اسفر, سمیر اور نمرا کے ساتھ ساتھ فراز اور روحا کا بھی شور تھا. لگتا ہے بھائی جان آپ ہی کو کرنی پڑے گی شادی. آمنہ کا دماغ تو بہت کچھ سوچ رہا تھا کیونکہ وہ آج کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا. شکر ہے پھپھو آپ کو بھی میری بات سمجھ میں آئی. شرم تو نہیں آتی باپ کی شادی کی بات کرتے ہو؟ مجھے اگر شادی کرنی ہوتی تو روحا جب چھوٹی تھی اسی وقت کر لیتا, مگر میں نے صرف تم لوگوں کا سوچا. میرے بچوں پر دوسری ماں کا سایہ نہ پڑے کیونکہ یہ مجھے گوارا نہ تھا. میرے بچے مجھ سے دور ہو جائیں. آج بڑا بیٹا اس قابل ہو گیا ہے, اس کے سر پر صحرا سجے مگر وہ باپ کے پیچھے پڑا. سلطان احمد خاصے سنجیدہ اور برہم ہو رہے تھے. آمنہ نے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھے, وہ بہت دل گرفتہ بھی نظر آ رہے تھے. ہر وقت بچوں کی فکر رہتی تھی. شادی کی آپ کو ضرورت ہے, مجھے نہیں. بہاج نے گویا انہیں جتایا. اس گھر کو بہو کی ضرورت ہے اور یہ ٹھیک بات بھی ہے. مجھے تم لوگوں کے فرض ادا کرنی ہے. ضروری ہے میرا فرض ادا کرے, اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ کی عمر ہے اس عمر میں لوگ شادی نہیں کرتے. اگر میں آپ کی تنہائی کا خیال کر کے ضد کر رہا ہوں تو کیا غلط ہے؟ تم میرے باپ نہیں ہو, میں تمہارا باپ ہوں. انہوں نے اسے ڈانٹا. بہاج لب بھینچ کر رہ گیا. بابا کا چہرہ درشت ہو رہا تھا. ارے آپ لوگ تو لڑنے لگے. آمنہ درمیان میں بول اٹھی کیونکہ دونوں باپ بیٹے میں سیریس معاملہ ہونے لگا تھا. آپ لوگ میری بات تو سنیے. پھپھو میں تو جا رہا ہوں سونے کیونکہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا. آفس سے چھٹی میں نے آرام کے لیے کی ہے, 2 دن آرام ہی کر لوں. بیٹھ جاؤ آرام سے اور میری بات دھیان سے سنو. انہوں نے بہاج کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی صوفے پر بٹھا دیا. جوان ہو گئے ہو, کوئی بچے نہیں ہیں اور شادی تمہاری ہی ہوگی. ایسا میں کروں گا نہیں. اس نے بھی ضدی لہجے میں اپنا حتمی فیصلہ دیا. میں نے سوچ سمجھ کر تمہارے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہی اس گھر کے لیے ٹھیک رہے گی. تم اسے کچھ بھی کہہ لو, تم اس کی ضد جانتی ہو. سلطان احمد اپنے بیٹی کی ضدی طبیعت سے تفکر زدہ رہنے لگے تھے. مگر میری بھی ضد ہے اور اسے ماننی ہوگی. پھپھو پلیز. اس نے چڑھ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑے. بھائی جان, میں نے معیز بھائی کی بیٹی تائشہ. وٹ؟ وہ لڑکی؟ کبھی نہیں. وہ تو بیٹھے سے اچھل گئے کیونکہ تائشہ کو وہ جانتا تھا. ٹی وی رسالے صرف اس کا خبر تھا. دوسری بات اسے کوئی کام نہیں آتا تھا. وہ جب بھی پھپھو سے ملنے گیا اس لڑکی کے گن پتہ چلتے رہتے تھے. آمنہ جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی. سیدھی سادھی لڑکی ہے اور لڑکیوں کی طرح اس میں چالاکی اور مکاری نہیں ہے. پھپھو آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ وہ تنزیہ بولا. میں تائشہ کو اچھی طرح جانتی ہوں. اچھی بچی ہے اس لیے تمہارے لیے یہی مناسب رہے گی. ایسا تو آپ سمجھ رہی ہیں اور آپ جانتی ہیں اس لڑکی میں سوائے بچپنے کی کچھ بھی نہیں ہے. کچھ میچور لڑکی کا کام ہے اس گھر میں. وہ آج اڑیل گھوڑا بنا ہوا تو اس نے جیسے مسمم ارادہ باندھا ہوا تھا شادی نہ کرنے کا. شادی کے بعد ساری لڑکیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور پھر جب گود میں بچہ آ جاتا ہے سارا بچپنا ختم ہو جاتا ہے. آمنہ اسے خاصے مدبرانہ لہجے میں سمجھا رہی تھی. بہاج نے جھینپ کر پہلو بدلا جبکہ سلطان احمد کے لب مسکرانے لگے تھے کیونکہ آمنہ جو پلاننگ کر کے آئی تھی اس سے وہ اچھی طرح واقف تھے. مگر مجھے اس لڑکی سے کیا, کسی سے بھی شادی نہیں کرنی. اب بابا کی کروا دیں. اس لڑکی سے؟ سلطان احمد نے جھٹ سے کہا. نہیں, کسی دوسری لڑکی سے. بھائی جان, میں نے تو اپنی جٹھانی سے تائشہ کے لیے بات کر لی ہے. پھپھو
آپ نے ایسے کیسے کر لی؟ پہلے مجھ سے تو بات کرتی اور پھر میری زندگی کا فیصلہ آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں تمہاری پھپھو ہوں اور پھپھو بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، تمہاری زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہیں اور یہ فیصلہ بالکل صحیح ہے، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں سے جتایا۔ وحاج تیزی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ سلطان احمد سے وہ کہہ گئی تھی کہ وحاج کے لیے وہ بات کر چکی ہیں اور وہ وحاج کی شادی عائشہ سے ہی کروا کر رہیں گی۔ تم آج سامان کی لسٹ بنا لینا، کیا کیا چاہیے؟ اس نے روحا سے کہا جو کمپیوٹر کے آگے بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ یار بھائی یہ مجھ سے لسٹ نہیں بنوایا کری، مجھے بہت الجھن ہوتی ہے، پھر بعد میں فراز بھائی کہتے ہیں تم نے یہ نہیں لکھا وہ نہیں لکھا۔ وہ کسی آ کر بیزاری سے بولی آپ شادی کر لیں گے تو کم از کم ہم لوگوں کے لیے آسانی تو ہوگی۔ یہ اماں بن کے باتیں کب سے کرنے لگی ہو؟ وحاج نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ پھپھو کہہ کے گئی ہیں آپ کی شادی کا، وہ بھی تائشہ باجی سے۔ سچ بھائی میری اور ان کی خوب جمے گی، زندہ دل سے ہر چیز کا شوق رکھنے والی۔ تم دو بچے اس گھر میں کم ہو جو دوسری کے آنے پر اتنے خوش ہو رہی ہو۔ وہ ناگواری سے گویا ہوا، وہ تائشہ کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر آمنہ پھپھو کے سخت آرڈر پر وہ چپ تھا مگر اپنی ضد پر قائم بھی۔ آپ کو ایسا لگتا ہے وہ بچی ہیں ورنہ بہت اچھی ہیں۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں اچھی ہے یا بری، مجھے وہ سرے سے پسند ہی نہیں۔ تم جلدی سے لسٹ بناؤ اور مجھے دیکھے جاؤ، میں اندر اپنے روم میں ہوں، وہ اسے سنجیدہ لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا۔ وحاج کا تائشہ کے نام پر موڈ ہی خراب ہو گیا تھا، وہ شادی کے جھمیلوں میں پڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس گھر میں ایک میچور لڑکی کا کام تھا جو آتے ہی سب کچھ سنبھال لے، اور ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان احمد نے سختی سے منع کر دیا تھا ان سے شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے۔ یہ لیجئے لسٹ، اور ہاں مائونیز کی وہ 2 بوتل لائیے گا۔ روحان نے لسٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ لاسٹ ٹائم بھی 2 ہی لایا تھا، تم نے اسکول میں لے جا کر ختم کی تھی۔ وحاج نے اس کے کان کھینچے۔ وہ تمہیں سینڈوچ لے کے گئی تھی، وہ امین میں نہ آئی۔ تمہاری روز روز کی اسکول کی پارٹیوں سے میں تو تنگ ہوں، تم پڑھتی بھی ہو یا پارٹیاں کرتی رہتی ہو؟ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، لنچ تو میں لے کر جاتی ہوں، تھوڑا ایکسٹرا لے جاتی ہوں تو پارٹی ہو جاتی ہے، وہ وضاحت دینے لگی۔ اچھا چلو چھوڑو، تم ایسا کرنا میں نہار ہی لاؤں گا، برتن وغیرہ سیٹ کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا لینا۔ وہ بلیک پینٹ پر بلو شرٹ میں نکھرا نکھرا اسے ہدایت دیتا ہوا نکل گیا۔ اسے جیسی ہی تنخواہ ملتی تھی قریبی سپر اسٹور سے مہینے کا سودا سلف لے کر آتا تھا تاکہ گھر میں پریشانی نہیں ہو۔ راستے میں آمنہ پھپھو کی کال آ گئی تو اسے واپس میں ان کی طرف بھی جانا پڑ گیا۔ وہاں جھجکتا ہوا اندر آیا تھا کیونکہ کوریڈور اور ہال کمرے میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہاں یہ سب؟ اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ ارے چچی جان نے ابو امی سے بات کی اور اسی اکھڑ سے اسے عقب سے تائشہ کی آواز آئی مگر دکھائی نہیں دی۔ کہاں ہے؟ شاید وہ اندر ڈرائنگ روم میں کسی سے سیل پر بات کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا وہ شخص ہر وقت غصے میں ہی رہتا ہے، کسی کی سنتا تو بالکل بھی نہیں، پتہ نہیں رومانس بھی آتا ہے یا نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ وحاج کو اس کی ایسی باتوں پر سن کر ہی تو غصہ آ گیا۔ اس لڑکی کا یہی لاؤبالی پن اور بچپنا تو اسے پسند نہیں تھا، پتہ نہیں پھپھو نے اس میں کیا دیکھ لیا تھا۔ ارے رکو، مجھے لگتا ہے کہ باہر کوئی ہے۔ وہ جیسے سیل کان سے لگائے باہر آئی، وحاج کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اف مارے گئے، وحاج کی آنکھوں میں غصہ نمایاں تھا۔ تائشہ سرپٹ اندر بھاگ لی تھی، کچھ ہی دیر میں آمنہ پھپھو اور بھابھی آ گئی تھی۔ آپ نے شاید کسی کام سے بلوایا تھا؟ ہاں میں نے قورمہ پکایا تھا، لے جاؤ۔ پھپھو اس کی کیا ضرورت تھی، میں نہاری لے کر جا رہا ہوں۔ وحاج کو اچھا نہیں لگتا تھا آمنہ بھری پوری سسرال میں رہتی تھی، یوں ہر وقت کھانے پکا کے دینا، کہیں کوئی اعتراض نہیں کرے۔ گوشت تو میں تمہارے گھر سے لائی تھی، بھائی جان نے کہا تھا قورمے کا دل کر رہا ہے، پکا کر بھیج دینا۔ آمنہ نے باکس پیک کر کے اسے تھمایا۔ وحاج ٹھنڈا چلے گا؟ بھابھی نے پوچھا۔ ارے پوچھتی کیا ہو، لے کر آؤں۔ تائشہ کی امی بھی آ گئی تھی۔ وحاج کو پھر مروت میں بیٹھنا پڑا مگر اس کے کانوں میں تائشہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب سے اسے علم ہوا تھا وحاج کا پرپوزل اس کے لیے آیا ہے، اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ابو امی نے کہا تھا وہ انہیں مثبت جواب ہی دیں گے۔ بھابھی میرے لیے یہی شخص رہ گیا ہے، ذرا بھی نہیں ہنستا اور غصہ تو ناک پر رہتا ہے۔ تائشہ لب کاٹ رہی تھی۔ تم جا کر اسے ہنسانے والی باتیں کرنا اور غصے والی باتیں نہیں کرنا، بھابھی ماں نے کسی سے مسکراتی گویا ہوئی۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے؟ وہ منہ بسورنے لگی۔ ارے مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، تم اچھے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہو۔ انہوں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی۔ مگر آپ جانتی ہیں مجھے وہ شخص اچھا نہیں لگتا۔ شادی ہو جانے دو پھر وہ اچھا بھی لگنے لگے گا۔ وہ پھر اسے مانی کسی سے چھیڑنے لگی تھیں۔ تائشہ انہیں گھورنے لگی۔ دنیا میں میرے لیے صرف ایک یہی رشتہ رہ گیا۔ ارے بھابھی امی اور ابو کو کہیے کچھ دن انتظار تو کریں، ہو سکتا ہے اور اچھا رشتہ آ جائے۔ تائشہ کو پریشانی وحاج کے سنجیدہ مزاج کی تھی جو بات بھی ناپ تول کر کرتا، اور کل کی اس نے ساری باتیں بھی تو سن لی ہوں گی۔ کیسے بس لے کر بھاگی تھی، بھابھی کو اصل بات سے تو آگاہ ہی نہیں کیا تھا۔ تم دیکھو وحاج پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، سب تمہارے کہنے پر چلیں گے۔ ایسا آمنہ چچی کہہ رہی ہوں گی، اس نے جھٹ کہا۔ ہاں وہی کہہ رہی تھی، شبنم بھابھی نے سر ہلایا۔ بھابھی ایسا آمنہ چچی کو لگتا ہے، حقیقت میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تائشہ کے اندر تو ڈر پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے میری شادی کی؟ پہلے سارا کی تو انجوائے کر لیتی شادی، سارا مزہ خراب کر دیا۔ اسے سارا کی شادی کا بھی افسوس تھا
کیونکہ اس کی شادی عید کے بعد تھی۔ اس نے کیا کیا نہیں سوچا تھا، کیسے کیسے ڈریس بنائے گی۔ ارے اپنی شادی کے بعد تو زیادہ کھل کر انجوائے کرو گی، ساڑی شرارے لہنگے پہننا۔ بھابھی نے ہنس کر کہا۔ رہے دیں، آپ تو مجھے چڑھائے جا رہی ہیں۔ وہ ناخن کو تڑنے لگی، جہاں کوئی فکر مندی کی بات ہوتی وہ ناخن چبانے لگتی۔ اب ناخن تو نہیں چباؤ۔ انہوں نے عائشہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، وہ کھسیا کر رہ گئی۔ شبنم بھابھی اس پر پیار بھری نگاہ ڈال کر چلی گئی اور وہ اسے کچھ وقت سوچنے کا بھی دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ ہائے مجھ پر اتنی ذمہ داریاں پڑ جائیں گی، کیسے میں مینج کروں گی؟ اسے تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ماسی نام کی ان کے گھر میں کوئی زیرو نہیں تھی، مگر آمنہ نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ ماسی کا بندوبست کر دیں گی۔ کیسے سب کروں گی؟ کتنے آرام چین کی میری زندگی ہے۔ وہ سر تکیے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، اور اسے اپنی شادی وہ بھی وہاج کے ساتھ ایک پریشانی لگ رہی تھی۔ وہ جو ذمہ داریوں سے بھاگتی تھی اب اچانک سب کچھ پڑنے والا تھا، یہی سوچ سوچ کر گھبراہٹ تاری تھی۔ وہاج احمد، تمہیں بھی میں ہی ملی تھی۔ آمنہ چچی خود زبردستی تم سے کروا رہی ہیں۔ ہائے آمنہ چچی، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں؟ وہ خود ہی ہم کلام تھی۔ ہائے میرے یہ سال ہے، ٹی وی تو لگتا ہے سب ختم ہو جائیں گے۔ سارا کی بچی تو نے ہی نظر لگائی ہے مجھے، میں کیسے آزاد پھر رہی ہوں، اور مجھے تجھے دیکھ دیکھ کر جیلسی ہوگی، کیسے تیرا منگیتر تجھ سے پیار اور رومانس کی باتیں کرتا ہے۔ وہ چہرے کے تاثرات بدل بدل کر ساری باتیں سوچے جا رہی تھی۔ مجھے کبھی امید ہے آمنہ چچی میری اپنی بد دماغ بھتیجے سے شادی کروا کے رہیں گی۔ اس کا چہرہ رونے جیسا ہو رہا تھا۔ آج تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، گھر میں اس کی شادی کی جو باتیں ہو رہی تھی۔ پتہ ہے رمضان بھی زیادہ دور نہیں ہے، میری تو عید بھی خراب کروا دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، سوچ سوچ کے سر دکھنے لگا تھا۔ وہ وہاج کے بارے میں اچھا سوچنا چاہتی تھی، مگر وہاج کے کل کے چہرے کے تاثرات اسے اور ڈرا رہے تھے، کیونکہ وہ سارا سے اسی کے متعلق ہی تو باتیں کر رہی تھی۔ پتہ نہیں بعد میں کیسا ریئیکٹ کرے گا یہ شخص، کہیں جان سے ہی نہ مار دے۔ بابا سن لیں، میں کسی طرح بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ وہاج کا تو غصے کے مارے برا حال تھا، کیونکہ عائشہ کسی سے اس کے متعلق جو باتیں کر رہی تھی اسے سوچ کے تو اسے حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا عائشہ خوابوں، خیالوں اور رسالوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے، وہ حقیقت کو نہیں جانتے تھی۔ ٹھیک ہے، اپنے باپ کی عزت کروا دو بہن کے سسرال میں، اپنے باپ کو بے عزت کروا دو اپنی بہن کے سسرال میں۔ سلطان احمد سنجیدہ اور افسردہ لہجے میں گویا ہوئے، وہ وہاج کی اکڑ کی وجہ سے دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ بھائی جان آپ کا کیا ہے، شادی کر لیں، ایک کونے میں وہ پڑی رہیں گی، کم از کم ہمارے کام تو کر دیں گی۔ فراز نے جیسے معقول تجویز دی۔ تمہارے کام ویسے بھی ہو رہے ہیں، ضروری ہے وہی آ کر کرے۔ اس نے فراز کو ڈانٹ دیا۔ آپ آمنہ پھپھو کو منع کر دیں، مجھ میں سامنا کرنے کی ہمت نہیں، کیونکہ آمنہ نے بات پکی کر دی ہے۔ سلطان احمد نے اس کے تنے میں چہرے کو استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس گھر کو میچور لڑکی کی ضرورت ہے، تم اپنی فضول بات اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے اسے جھڑک دیا۔ میں نے بلایا آمنہ کو، رات میں آئے گی، تم خود بات کر لینا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کوئی بات ہی ختم کر دی۔ وہاج کی سیاہ کا رہ گیا۔ فراز بڑے صوفے پر دبکا بیٹھا تھا، روحا لب بھینچ کر اپنی ضرورت سے زیادہ سنجیدہ بھائی کو تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ رات میں آمنہ آ گئی تھی، ساتھ میں ذاکر بھی تھے۔ انہوں نے پہلے تو وہاج کی اچھی طرح خبر لی، اور پھر انہوں نے جو دھماکہ کیا وہ وہاج کو ہلا کر رکھ گیا۔ پھپھو آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی تو سماعت یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، تمہیں نہیں کرنی تو نہیں کروں، کیونکہ میں نے زبان دے دی ہے، میں بھائی جان کے لیے بات کر لوں گی۔ آمنہ ہوش میں تو ہو، وہ میری بچی کی طرح ہے۔ سلطان احمد بھی گھبرا کر، وہاج تو پہلو پر پہلو بدلے جا رہا تھا۔ ذاکر صاحب لب بھینچے بیٹھے تھے۔ اسے تو میری عزت کا پاس ہے نہیں، آپ تو میرے بھائی ہیں، آپ سے میں ہر بات منوا سکتی ہوں، بھائی کی اولاد پر میرا کیا حق؟ وہ جذباتی طور پر اسے بلیک میل کرنے لگی اور کنکھیوں سے وہاج کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہاج نے ایک نظر ان پر ڈالی، وہ واقعی خاصی سنجیدہ تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے، وہ کشمکش میں پڑ گیا۔ آمنہ کیوں تم سلطان بھائی کا اس عمر میں لوگوں سے مذاق بنواؤ گی؟ ذاکر صاحب نے بھی کہا۔ میں نے جو کہا ہے وہ تو کروں گی۔ بولیے بھائی جان، میں آپ کے لیے بات کروں؟ آمنہ کیسے بچوں والی بات کر رہی ہے، اس عمر میں میرے سر میں خاک ڈلوانے کا ارادہ ہے۔ وہ عجیب ٹینشن اور الجھن کا شکار ہو گئے۔ پھپھو آپ کیا کر رہی ہیں یہ؟ تم سے تو میں اب بات ہی نہیں کر رہی، یہ میں اپنے بھائی سے پوچھ رہی ہوں۔ ارے آمنہ یہ بھی تو دیکھو، اس بچی میں اور میری عمر میں فرق۔ عمر کا کیا ہے، شادی کے بعد فرق بھی مٹ جاتا ہے۔ عائشہ اچھی لڑکی ہے، میں اس کا رشتہ کمانا نہیں چاہتی۔ آمنہ نے ساتھ ہی وضاحت بھی دی، وہ جیسے ارادہ باندھ کر آئی تھی، وہ عائشہ کا رشتہ کسی سے بھی کر کے جائیں گی۔ آمنہ معیز بھائی کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بس حامی بھریں۔ پھپھو آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عائشہ اور بابا کی عمر میں تضاد تو دیکھیں۔ وہ ہاتھ سے برداشت نہیں ہوا تو وہ گھویا ہوا۔ ذاکر صاحب ہونٹوں پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی ٹکائے بیٹھے تھے۔ عمر کوئی نہیں دیکھ رہا معیز بھائی، رشتہ اچھا دیکھیں گے، میرا بھائی آج بھی ہینڈسم لگتا ہے۔ آمنہ نے تفاخر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے سلطان احمد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فراز اندر تو کچھ اور ہی کہانی ہو رہی ہے بابا کی، اور عائشہ باجی کی شادی ہے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہو رہا۔ روحا نے فراز سے فکر بند لہجے میں کہا تو وہ چکر کاٹنے لگی تھی۔ بھائی تو فضول کی ضد پال کر بیٹھ گئے ہیں شادی نہ کرنے کی۔ فراز پھر ڈرائنگ روم کے باہر جا کر کھڑا ہوا تاکہ سنیں تو فیصلہ کیا ہوا۔ ہاں بیٹا، الگ میرا مذاق بناتا رہتا ہے، تم بھی بھائی کا مذاق اڑاؤ۔
سلطان احمد دکھ اور افسردہ لہجے میں بولے۔ وہ بہت تھکے تھکے بھی لگ رہے تھے۔ وہ بچے معیز بھائی کے لیے بوجھ نہیں ہے جو کسی کے بھی حوالے کر دیں گے۔ بابا کو آمنہ کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا۔ آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ معیز بھائی سے بات میں کر لوں گی، وہ بولی۔ وہ آج تذبذب کا شکار تھا۔ بابا اتنے مایوس اور افسردہ ہو رہے تھے، ان پر اسے ترس آنے لگا۔ اور پھر تائشہ کا کیا قصور؟ بابا کے لیے تو وہ بچوں کے برابر ہے، اور وہ اس گھر میں ان کی بیوی بن کر لوگ کتنی باتیں کریں گے، اور بابا بھی کب خوش رہیں گے۔ بہار احمد، تمہیں یہ قربانی دینی ہے، چاہے تم سے دل سے قبول نہیں کرو، مگر مجبوری میں اسے قبول کرنا ہوگا۔ اندر سے اسے کوئی کہہ رہا تھا، پھپھو آپ میرے لیے بات کر لیں، میں راضی ہوں اس شادی کے لیے۔ وہ آج رکا نہیں، یہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے جیسے ہی نکلا فراز سے اس کی ٹکر ہو گئی۔ کیا وحشت ہے! وہ غصہ ہونے لگا تو فراز جز بز ہو گیا۔ اندر جا کے تماشا دیکھو، باہر کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس پر غصہ نکال کر چلا گیا۔ فراز خود کو سنبھال کر اندر آیا تو دیکھا پھپھو اور پھپھا دونوں ہنس رہے تھے اور بابا کے لب مسکرا رہے تھے۔ فراز سمجھ گیا یہ پھپھو کا ڈرامہ تھا۔ آمنہ، تم نے تو اسے قابو کر لیا۔ بھائی جان، مجھے پتا تھا گھی ٹیڑھی انگلی سے نکلے گا، اسی لیے یہ سب کیا۔ آمنہ پرجوش ہو رہی تھی جیسے کوئی مار کا سر کر لیا ہو۔ میں تو سٹپٹا گیا تھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ سلطان احمد ایک دم سے مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ آج کی رضامندی چاہے زبردستی کی رضامندی تھی، مان تو گیا تھا۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ میری آزادی کے دن ختم ہو گئے۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو دل میں تھام کر بول رہی تھی۔ سارا کو اس کے پرپوزل کی خبر ملی تو فوراً ہی امی کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئی تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کتنا خوبصورت، ہینڈسم اور ڈیشنگ بندہ مل رہا ہے۔ سارا کو تو اس پر اشک آنے لگا تھا۔ اتنے اچھے گھر میں جو جائے گی۔ خواہ خوش ہوں، اتنا سڑیل مزاج ہے، پتہ نہیں ہنستا بھی ہے یا نہیں۔ عائشہ کو تو اسی بات کی فکر تھی کہ وہ آج ہنستا نہیں ہے اور بعد میں بھی صرف پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ تمہیں صرف اس بات کی پرواہ اور فکر ہے وہ ہنستا نہیں ہے؟ سارا نے اس کے سوتے ہوئے چہرے کو چونک کر دیکھا اور کھی کر کے ہنس بھی دی۔ ارے مجھے اور بھی باتوں کی فکر ہے، وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ تمہیں فضولی باتوں کی فکر ہوگی؟ ہاں، خود کے جو اتنے اچھے بندے سے شادی ہو رہی ہے، تمہیں صبح شام پیار بھرے جملے سننے کو ملیں گے۔ اسے سارا پر اشک آیا۔ یہ سب شادی سے پہلے کا پیار ہوتا ہے جو تمہیں مجھ پر اشک آتا ہے۔ دیکھنا فرحان بھی اور مردوں کی طرح ہی ہوں گی جنہیں صرف بیوی نوکرانی کی طرح ہی چاہیے ہوگی۔ تم تو ہو ہی ناشکری، اتنا پیار کرتے ہیں فرحان بھائی اور تم ان کی نیت پر شک کر رہی ہو۔ عائشہ برا مان کر گویا ہوئی۔ تم دیکھنا، میں ساری زندگی تو تمہاری ہوگی، تم اپنے بچپنے سے باہر آ کر ذرا سنجیدہ ہو کر سوچنا۔ تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے۔ عائشہ کو جیسے اس کی ہدایتیں اور نصیحتیں اچھی نہیں لگی تھیں۔ ارے بھائی لڑکیوں، آ جاؤ، چائے ریڈی ہے۔ شبنم بھابی دونوں کو بلانے چلی آئی تھیں۔ شبنم بھابی اب کتنی اچھی ہیں! بس بس مسکا نہیں لگاؤ، بھابی کو پتہ ہے تمہیں وہ سموسے پکوڑے پھر بھی دیں گی، عائشہ نے سارا کے بولنے پر کہا۔ شبنم بھابی مسکرانے لگی تھی۔ انہوں نے شام کی چائے پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ آپا، شادی آپ اتنی جلدی کریں گے؟ سلطان بھائی کہہ رہے تھے عید سے پہلے کریں کیونکہ وہ چاہتے ہیں اس دفعہ عید پر ان کی بہو ان کے ساتھ ہو۔ رفت نے کہا تو عائشہ کا دل تو دھک دھک کیے جا رہا تھا، کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم بتاؤ، سارا کی شادی کی تاریخ کب کی رکھو گی؟ عید کے پہلے ہفتے میں رکھوں گی، اس کے سسرال والوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ سارا تو کتنی خوش قسمت ہے، ہر کام تیرا کتنا آرام سے ہوگا، اور میری شادی دیکھ کیسے جلد بازی میں میرے گھر والے کر رہے ہیں۔ عائشہ نے اس کے کان میں کہا۔ آپ کو تو عائشہ کی شادی کی تیاریاں جلدی کرنی پڑیں گی، شگفتہ گویا ہوئی۔ ارے آمنہ کو تو بلاؤ۔ رفت کو آمنہ کا خیال آیا، وہ دیگر معاملات بھی ابھی نپٹانا چاہ رہی تھی، نپٹا لیں، پھر وہ شگفتہ سے بھی مل لیں گی۔ دادی جان، آمنہ دادی وہاج انکل کے ہاں گئی ہوئی ہیں، عبدالصبور نے انہیں آ کر بتایا۔ جی امی، چچی جان کہہ کر گئی تھیں، آپ نہا رہی تھیں اس وقت۔ شبنم بھابی کو بھی یاد آیا، آمنہ پر تو زیادہ ذمہ داری آ گئی ہوگی، شگفتہ گویا ہوئی۔ آمنہ تو شروع سے ہی عائشہ کو وہاج کے لیے کہہ رہی تھی، میں ہی ٹالے جا رہی تھی، پھر ان کے ابو کو وہاج اچھا لگا تھا، سوبر ہے، یہی سوبر پن تو مجھے لے ڈوبے گا۔ عائشہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ رفت خوشی خوشی اپنی بہن کو عائشہ کے سسرال کے بارے میں بتا رہی تھی۔ عائشہ سارا سے باتوں میں ہی لگی تھی، اس دوران اسے اپنے ڈرامے بھی یاد آئے، وہ سب بھلا کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہوگا، سارا نے مسکرا کر مانی خیزی سے کہا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے تو میں ٹی وی تک دیکھنا چھوڑ دوں؟ خیر، یہ تو تم بعد میں خود ہی چھوڑ دو گی۔ وہ پھر ہنسنے لگی۔ وہاج احمد ایسا شخص ہے، اس کے ساتھ رہ کر مجھے ڈر ہے میں دنیا نہ چھوڑ دوں۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ عائشہ، خیر کی دعا کرو، کیا اول فول بکتی رہتی ہو؟ سارا نے اسے سرزنش کی۔ عائشہ کو جھنجھلاہٹ اور کھسیاہٹ کی وجہ سے کچھ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ زبردستی ٹی وی ڈراموں میں دل لگائے ہوئے تھی۔ تھینکس گاڈ، میری بے وقوفی سے پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مجھے اوپر والی نے پہلے ہی عقل دی تھی۔ وہاج بیڈ پر لیٹا ہوا کب سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اگر بابا کی شادی عائشہ سے ہو جاتی، لوگ کیا کہتے؟ اس عمر میں کیا چونچلے سوجے، اور پھر بعد میں اگر کسی فرد کا اضافہ ہو جاتا پھر تو اور ہی لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل جاتا۔ فراز اور روحا پر کیا اثر پڑتا؟ وہ خود کو ہی ملامت کر رہا تھا۔ وہ تو اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا، اس رشتے کو قبول کر لیا، اور یہ رشتہ اس نے کیسے قبول کیا یہ وہی جانتا تھا۔ کم عمری میں ماں کا سایہ سر سے اٹھا اس نے، اور بابا نے کیسے روحا اور فراز کو سنبھالا تھا، اور وہ خود بھی تو امی کو یاد کرتا تھا، کیسے وہ اس کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ روحا کی پیدائش کے بعد وہ ایسے بیمار پڑیں کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکی۔ کاش امی آپ اتنی جلدی بابا کو یوں اکیلے کر کے نہیں جاتی۔
वहाज को बाबा का अकेलापन ज़्यादा परेशान करता था। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद खुद को घर में ही मसरूफ़ कर लिया था और अपने बच्चों के साथ बाप कम तो उसकी तरह ज़्यादा रहते थे। उसे बाबा पर फ़ख्र भी था। वो बेस्ट बाप थे जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, वहाज को टेंशन और झंझलाहट हो रही थी। नापसंदीदा हस्ती हर वक्त उसके साथ रहेगी और उस पर ना चाहते हुए भी तवज्जो देना पड़ेगी। वो तो तायशा की तरफ देखना तक नहीं चाहता था और अब सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ रहेगी। कोई भी फजूल हरकत की तो मैं लिहाज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, सीधा करके रख दूंगा। मुझे पता नहीं जाने क्या समझती है और क्या कहती है, मैं भी वैसे ही बन के दिखाऊंगा। उसके अंदर का मर्द उसे चैलेंज कर रहा था। सो रहे हो? आमना पप्पो की गैर मतवक्की आमद उसे चौंकाने के लिए काफ़ी थी। वो ऑफिस से आकर चेंज करके लेट गया था, खाना अभी उसने खाया नहीं था। नहीं तो आप और इस वक्त वोट कर बैठ गया। हाँ, मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ कि मैं अपनी पसंद से तायशा की तैयारी कर लूँ या तुम शॉपिंग पर चलोगी। आमना उसके बिखरे हुए बेडरूम को तनकीदी निगाहों से देख रही थी। प्लीज़ मुझे तो माफ़ी रखें ये ज़नाना शॉपिंग से। जिसने पहने कपड़े वगैरह उसी की मर्ज़ी और पसंद से करें। वो वाकई ज़िद भी हो रहा था। इतना सड़ा हुआ मुँह क्यों बना रहे हो? शादी हो रही है, कोई सूली नहीं चढ़ा रहे हो। अगर नहीं मर्जी तो मना कर दो, मैं भाईजान के लिए बात कर लूँगी। आमना को उसकी कमज़ोरी हाथ में आ गई थी। वो यही बात करके उसे ब्लैकमेल कर लेती थी। पुप्पो, आप मुझे बच्चों की तरह ट्रीट नहीं किया करें। आप जानती हैं मेरे मिजाज को, फैसले बहुत सोच समझ के करता हूँ। वह बहना ही गया। आमना लब भींच कर रह गई। तुम इतने बेजार लग रहे हो तो मैं तो यही बोलूँगी। देखिए पुप्पो, मैं ये शादी सिर्फ मजबूरी में कर रहा हूँ, वरना मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश और ज़रूरत नहीं है। ये तो तुम्हें शादी के कुछ अरसे बाद पता चलेगा। ख्वाहिश और ज़रूरत का लहजा मानी खेज और शरारती था। प्लीज़ पुप्पो, वो झींप गया। वहाज देखो, शादी का वलीन फ़र्ज है और क्या तुम्हारी क्या इस घर की भी ज़रूरत है? तुम जानते हो सिर्फ औरत इस घर को संभाल सकती है, कोई मुलाजमा या नौकरानी नहीं, क्योंकि घर औरत से ही बनता है। वो खासी संजीदा लहजे में उसे समझा रही थी। तायशा अच्छी लड़की है, मैंने सोच समझ कर उसका नाम लिया और तुम देखना तुम उसकी शख्सियत के कायल हो जाओगे। पुप्पो, ये लाऊ बाली लड़कियां घर नहीं संभाला करती। उनकी बात से इनकारी हुआ। तुम उसे समझना और समझाना, क्योंकि वो नई जगह होगी इसलिए घर इतनी जल्दी तो नहीं मगर जल्द संभाल लेगी। आमना को कभी उम्मीद और यकीन था। तायशा हर बात जल्दी समझ लेती थी। हाँ, बस वो ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहती थी, मगर कभी उसने खुद पर सवार नहीं किया था। और फिर ख्वाबों ख्याल में रहना कोई जुर्म तो नहीं। लगता है आप उसकी तरफदारी करने आई हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए आई थी, कल शॉपिंग पर जाऊंगी तो रोहा को साथ ले जाऊंगी, उसे लेने आई थी। उन्होंने जल्दी से वजाहत दी। बेटा मस्बत सोचो, मनफी नहीं। उन्होंने वहाज के शाने पर हाथ फेर कर शफकत से कहा। जब मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है, क्या होगा मस्बत कैसे सोच सकता हूँ? वो खुद ही तमस्खर उड़ाने लगा। तुम जो सोच बना लोगे वही होगा। अगर तुम अच्छी और मस्बत सोच रखोगे, देखना इंशाल्लाह सब तुम्हारी मर्जी से होगा। वह गहरी सोच के साथ गोया हूँ। थोड़ा उसे संभलने का मौका देना, क्योंकि अपनी मर्जी से तुम उसे उसी वक्त चला सकोगे जब तुम उस पर ज़बरदस्ती कोई बात मुसल्लत नहीं करोगे। आपने मुझे जलाद समझ रखा है? वो बुरा माना। बिल्कुल भी नहीं, मगर बेटा मेरा भी दिल डर है, मगर मैं फिर भी सोच मस्बत रख रही हूँ। तुम तायशा के साथ बहुत खुश रहोगे। वो पूरे एतमाद लहजे में आवाज़ में मजबूती के साथ बोल रही थी। काश ऐसा ही हो। वो उनका संजीदा चेहरा देखने लगा। अच्छा, मैं जा रही हूँ, कल रोहा को तुम लेने आ जाना, क्योंकि काफ़ी सामान भी होगा। जी अच्छा। उसने सादतमंदी से सर हिलाया। उसे आमना को तंग करना भी अच्छा नहीं लग रहा था। अम्मी के वफात के बाद से उन्होंने उन सब पर खासी तवज्जो दी थी। अपना कमरा खुद भी समेट लो, कैसा बिखरा हुआ है। मैं खुद बिखरा हूँ, वो अफसरदगी से तुर्की बतुर्की बोला। समेटने वाली आ रही है, उसे छेड़ती हुई चली गई। तैयारियां इतनी जल्दी जल्दी हुई थी, दिन ऐसा लग रहा था पर लगा कर उड़ रहे हूँ। आमना पुप्पो और शबनम भाभी की कोशिशों से दोनों तरफ की तैयारियां भी हो गई थी। आमना ने तायशा की बरी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शादी वलीमे के ड्रेस इतने स्टाइलिश और खूबसूरत थे, तायशा खुद हैरान थी। उसने ये सब कहानियों ड्रामों फिल्मों में देखा था। उसके सामने उसके लिए भी हकीकत में बहुत कुछ था। मैं ये क्या टीवी ड्रामों फिल्मों का सोचना शुरू हो गई हूँ। तायशा ने खुद को सरजनिश की। उसने सोच लिया था खुद ही वो टीवी रिसाले वगैरह सब खत्म कर देगी, क्योंकि वहाज जैसे गुस्से वाले शख्स के साथ इन सब शौक के साथ ज़िंदगी नहीं चल सकती थी। भाभी का पढ़ाया हुआ सबक भी तो याद रखना था। तायशा ने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया था। फिर आमना चची को भी तो कह रही थी। तायशा बेटा, तुम बहार के मिजाज से वाकिफ़ नहीं हो, मगर मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहूँगी कि बहार मिजाज का संजीदा ज़रूर है, मगर बहुत मोहब्बत और फ़िक्र करने वाला है। वो अपने बाप और बहन भाई का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए अगर वो कभी गुस्से में तुम्हें कुछ कह दे तो तुम अपना दिल उसकी तरफ से बदगुमान नहीं करना, बल्कि उसे देखना कि वो क्या चाहता है। जब तुम उसके रंग में रंग जाओगे तो वो तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहेगा। उसके सर पर हाथ रखकर आहिस्ता लहजे में समझा रही थी। तायशा का दिल वहाज के नाम पर ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझना तुम्हें वहाज नौकरानी बना कर रखेगा। तो जैसे उसकी सोचों को पड़ रही थी। चची जान, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। मैं तो ये सोच रही हूँ, पता नहीं मैं उनके रंग में रंग भी जाऊँगी या नहीं। वो अफसरदगी से बोली। तुम ऐसा नहीं सोच रहा, बस तुम्हें वहाज को समझना है। वो क्या चाहता है। उसने सर हिलाया। उसके दिल में तो हलचल मची हुई थी। उसने बरी के तमाम चीज़ों को बगौर देखा। आमना सारा सामान उसके रूम में ही रख गई थी। क्या सोच रही हो? शबनम भाभी भी दरवाजे पर नॉक करके चली आई। ये उनकी आदत थी, किसी के रूम में बगैर नॉक और इजाज़त के नहीं जाती थी। भाभी,
یہ سب سامان اتنا پیارا اور کتنا مہنگا ترین ہے. میری نند کوئی سستی ہے، وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. انہوں نے مسکرا کر اسے گلے لگایا. آپ تو فوراً ہی بات کو مار دیتی ہیں، وہ جھینپی. ارے خوش ہونا چاہیے، اس گھر کی پہلی اور بڑی بہو بن کر جا رہی ہو، شبنم بھابی بولی. آپ سب نے بڑی بہو کہہ کہہ کے مجھے واقعی بڑی بہو بنا دیا. وہ سوچنے لگی. شادی میں چند دن ہی تو تھے، مہندی مائیوں کا بہاج منع کر رہا تھا، مگر روحان نے شور مچایا تو بہاج کی پھر کسی نے بھی نہیں سنی تھی. ساری رسمیں کرنے کو سلطان احمد نے بھی کہہ دیا تھا. وہ اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سب کرنا چاہ رہے تھے. عائشہ مائیوں کے زرد گوٹا کنارے کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی. سارا تو کئی بار اسے یہ کہہ چکی تھی کہ مائیوں کے جوڑے میں اتنی غضب کی لگ رہی ہو، شادی کے ڈریس میں تو بجلیاں گراؤ گی. تم بس ہانکتی رہا کرو. میں ہانک نہیں رہی، واقعی سچ کہہ رہی ہوں. سارا اس کے برابر میں ہی بیٹھ گئی. مہندی مائیوں سبھی بڑے زبردست انداز میں ہوئی تھی. اس کی اب مہندی لگ رہی تھی. بھابی روحا کی بھی مہندی لگوا دی. عائشہ کو اس کا خیال آیا. اوہو، نند کا بڑا خیال آ رہا ہے. سارا نے ہنس کر چھیڑا. میری بھابی بھی تو میرا خیال رکھتی ہیں، ظاہر ہے جو سیکھا ہے میں بھی وہی کروں گی. اس نے بھی خوش دلی سے ہی کہا. روحا سمیرا کے ساتھ پارلر گئی ہے، وہاں سے لگوا کر آئے گی. آمنے چچی ساتھ گئی ہیں، بھابی نے بتایا. ارے شبنم، عائشہ کو کھانا ہی کھلا دو. رفت کو اپنی بیٹی کے رخصت ہونے کا بھی دکھ تھا اور ساتھ ہی خوشی بھی کہ وہ اپنے گھر رخصت ہو کر جا رہی تھی. امی مجھے بھوک نہیں ہے. وہ مہندی لگواتے لگواتے تھک بھی گئی تھی. صبح بھی تم نے ناشتہ ڈھنگ سے نہیں کیا تھا. امی آپ فکر نہیں کریں، میں کھلا دوں گی. بھابی نے انہیں تسلی دی. کھلا دینا، میں ذرا آرام کر لوں، بہت تھکن ہو رہی ہے. وہ تھکے تھکے لہجے میں بول رہی تھی. شبنم بھابی اس کے لیے دودھ میں ہارلکس کھول کر لے آئی تھی تاکہ اس کے پیٹ میں کچھ تو جائے. کیا ہے بھابی، میں نہیں پی رہی. زیادہ نخرے نہیں کرو، پیو. انہوں نے زبردستی اسے پلایا. عائشہ کو بھی ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں انرجی آ گئی ہو. سوائے سوچنے کے وہ کچھ کر ہی نہیں رہی تھی. کھانا کھانے کا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا. اس کے نرم نازک سے کومل کومل ہاتھ پاؤں پر مہندی بہت سج رہی تھی. سارا نے اسے بیڈ پر لٹا دیا تھا. میری تو کمر ہی اکڑ گئی. ابھی تو تمہیں کل اور پرسوں پہ بیٹھنا ہے. سارا اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی. اکڑے ہوئے شخص کے ساتھ. وہ سوچنے لگی. سارا مجھے ڈر لگ رہا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، ڈرنے کا کیا فائدہ. وہ مسکرانے لگی. تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے. وہ چڑھی. تم صرف اچھا سوچو، ڈر کے بارے میں نہیں، کیونکہ جیسا تم بہار بھائی کو سمجھ رہی ہو سکتا ہے ویسے بالکل بھی نہ ہو. اسے تسلی اور اطمینان دلانے لگی. اللہ کرے ایسا ہی ہو. وہ دل ہی دل میں دعا بھی کر رہی تھی. وہ سوچتے سوچتے سو گئی اور شاید سارا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی. شبنم بھابی لائٹ آف کر کے چلی گئی تھی. سب ناشتے کے بعد ابو اور بھائی جان نے اسے گلے لگا کر خوب دعائیں دی تھیں. اس کی آنکھیں برس پڑی تھیں. آپ ہی اچھی ہیں. یہ تو رو بھی سکتی ہیں، ہم مرد ہیں نا، اس لیے روتے اچھے نہیں لگیں گے. منیب بھی اس کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے گویا ہوا. تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہیں ہر چیز پر قبضہ ملے گا، ٹی وی اور کمپیوٹر بالکل فری ملے گا. عائشہ نے منہ بنا کر کہا. آپ ہی ایسی بات تو نہیں کریں. منیب کو اپنی بہن کے رخصت ہونے کا بھی غم تھا، اور غم کم خوشی زیادہ تھی. اداسی تو یہ وقت ہی تھی. منیب نے اپنی بہن کو سدا خوش رہنے کی دل سے دعائیں دی تھیں. آج شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا. آنکھیں نم ہوئی جا رہی تھی. پارلر جانے سے پہلے وہ سب سے ہی ملی تھی. زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بھتیجا خوفناک نہیں ہے. آمنہ نے اس کے کان میں مسکرا کر سرگوشی کی. عائشہ نے اپنے آنچل سے آنسوؤں کے موتی صاف کیے. دعاؤں کے ساتھ وہ چلی گئی تھی. سارا اس کے ساتھ ساتھ ہی تھی. شبنم بھابی کو گھر میں مہمانوں کو بھی دیکھنا تھا، اسی لیے وہ ساتھ نہیں کی تھی. آمنہ کو تو کبھی ایک پاؤں ادھر تو کبھی ادھر تھا. محیط صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ بہاج کی طرف کی ساری ذمہ داریاں سنبھالیں، کیونکہ ادھر کوئی خاتون تو تھی نہیں جو شادی کے جھمیلے سنبھالے. آمنہ عائشہ کے پارلر جاتے سلطان احمد کی طرف روانہ ہو گئی تھی. واو، روم تو بہت شاندار سجایا ہے. نمرا نے بہاج کے روم کا جائزہ لیا. ہر طرف پھول کلیاں تھی جو فراز نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈیکوریٹ کیا تھا. بھائی جان تو کرنے ہی نہیں دے رہے تھے. بابا نے ڈانٹ دیا تو چپ ہوئے. فراز نے بتایا. کمرہ کم، دکان زیادہ لگ رہا ہے. فحاش نے خود ہی مسحکا اڑایا. اتنا خوبصورت تو سجایا ہے، بیڈ روم کو سجایا ہی جاتا. نمرا نے اپنی منطق نکالی. بس یہ عریض بیڈ پر پھول، کارپٹ اور پردے، فرنیچر بھی خوبصورت تھا. بیڈ روم سج سج کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا. فحاش حد ہوتی ہے، تم ایسے ہی کھڑے ہو، کب تیار ہوگے؟ آمنہ نفیسی فون کلر کی کامدانی ساڑی میں سوبر سی لگ رہی تھی. ان سب کو نکالیے یہاں سے، پھر ہی تیار ہوں گا. روحا ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی اپنے شولڈر کٹ بالوں میں برش چلا رہی تھی، اور سمیر بہاج کے لیپ ٹاپ میں کچھ کر رہا تھا، جبکہ اسفر کو بابا نے شاید کسی کام میں لگایا ہوا تھا. وہ یہاں نہیں تھا. چلو فراز نکلو، تم بھی تیار ہو بیٹا، جلدی جانا ہے. وہ ان سب کو وہاں سے دوڑا کر بہاج کو تیار ہونے کی ہدایات دے کر چلی گئی. بہاج نے آف وائٹ کڑھائی والی شیروانی میں خود کو آئینے میں دیکھا. ہینڈسم لگ رہا تھا. ڈریسنگ ٹیبل پر ایک مخملی باکس بھی رکھا تھا جس میں 2 سونے کے کڑے تھے جو بابا نے دیے تھے عائشہ کی رونمائی کے لیے. یہ کڑے امی کے تھے جو شاید بابا نے ایسے وقت کے لیے سنبھال کر رکھے تھے. آمنہ نے تو دروازے پر نوک کیا تو بہاج جلدی جلدی تیار ہو کر نکل آیا. مہمان بھی آ گئے تھے. بڑی گاڑی میں مہمان اور 2 سجی ہوئی گاڑیوں میں گھر کے تمام افراد آ گئے تھے. بارات کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا گیا تھا. سلطان احمد اور بہاج کو محیط صاحب نے منیب نے گلے لگایا تھا. اس وقت بہاج کے دل بھی کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی. جو کل تک اکیلا تھا، آج اس کی زندگی میں کوئی شامل ہو رہا تھا. اب تو مووی تصویریں بھی جدید انداز سے بننے لگی تھیں. بہاج کو یہ سلسلہ بہت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا. نکاح وغیرہ سے فارغ ہو کر
फारिग हुए तो स्टेज पर तायशा को शबनम भाभी और सारा ले आई थी। वहाज की निगाह जम गई। वो परी पैकर ब्राइडल ड्रेस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मेहंदी, ज्वेलरी, मेकअप, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निगाह उसकी नीची ही थी। उसे वहाज के पहलू में बिठा दिया गया था। तायशा के दिल की धड़कनों ने शोर करना शुरू कर दिया था। वो कहीं किसी और तरफ देख ही नहीं रही थी। वहाज को लग रहा था वो खुद को टीवी ड्रामों की हीरोइन ही समझ रही है। सारी रस्में भाभी और रिफत ही कर रही थी। सभी स्टेज पर जमा थे। रोहा तो इतनी खुश थी कि वहाज उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा दिया। शुक्र मुस्कुराए तो। आमना ने उसके कान में सरगोशी की तो वो झीम कर उन्हें घूरने लगा। डिनर के बाद ही रुखसती का सिलसिला शुरू हो गया था। वहाज को इस फॉर्मल से ड्रेस से बहुत उलझन हो रही थी। कितना मना किया था वो ये वाहियात शेरवानी नहीं पहनेगा, मगर बाबा के हुक्म के आगे उसे मानना ही पड़ा था। 12 बजे से पहले रुखसती अमल में आ गई थी। तायशा सबको अफसुर्दा करके वहाज के हमरा उसके घर चली आई थी। रो रो कर उसकी आंखों का मेकअप तो खराब हो ही गया था, मगर उसे उसकी परवाह नहीं थी। आमना उसे कितनी दफा चुप कराने की कोशिश कर चुकी थी। उन्हें क्या खबर थी तायशा को वहाज से डर लग रहा था, क्योंकि वह जितना सोबर और संजीदा था ये उसके लिए डराने को काफी था। तुम आराम से बैठ जाओ और हाँ, ये जूस पूरा खत्म करने। आमना ने उसे जरा प्यार भरी डांट पिलाई ताकि वो कुछ तो फ्रेश हो जाए। उधर वहाज को भी समझा रही थी वो तायशा से नर्म रवैया रखे। वो तो जाने क्या सोचे हुए था। तायशा ने जबरदस्ती जूस खत्म किया तो रोहा उसके आने से ही बहुत खुश थी। जबरदस्ती आमना ने उसे रूम से निकाला था। तायशा का दिमाग थक गया था। बेडरूम बहुत खूबसूरत डेकोरेट था। भीनी भीनी खुशबू माहौल को ख्वाबनाक बना रही थी। काश वहाज मुझसे अच्छी तरह बात करे। वो दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी। इसी दौरान वो आ गया। तायशा संभली। दिल की धड़कनों में ताश पैदा हुआ। हाथ पैरों में सनसनाहट होने लगी थी। ऐसी कैफियत तो उस पर जब भी नहीं हुई थी जब पहली दफा बोर्ड के एग्जाम में बैठी थी। दिल की धड़कनों की आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। वहाज ड्रेसिंग टेबल से बॉक्स उठा लाया। ये तुम्हारे लिए। बॉक्स उसके आगे रखा था। आयशा ने चौंक कर मखमली बॉक्स पर नजर डाली जो उसके कदमों के पास रखा था। पहन लो। उसने गहरी निगाह आयशा के सरापे पर डाली जो सर से पैर तक हसीन और हुस्न में यकता लग रही थी, और उसे रूप उस पर बहुत जच रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी महल की शहजादी हो जो अपने शाही तख्त पर टेक लगाए बैठी हो। तायशा ने हीलो हुज्जत किए बगैर सादतमंदी का सबूत देते हुए बॉक्स में मौजूद तलाई कड़े निकाल कर अपने हिनाई हाथों में पहन लिए। वहाज ने देखा उसके हाथ तो पहले ही सजे हुए थे, अब कड़े उसके हाथों में और सज गए थे। थैंक यू, बहुत प्यारे कड़े हैं। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया तो वहाज का सकता टूटा। जी, आप चेंज करना चाहें तो कर सकती हैं। जी अच्छा। तायशा समझ रही थी कि वहाज पहले उसे आजमाइश से गुजारेगा, फिर ही शायद वो उस पर प्यार भरी निगाह डालेगा। उसके दिमाग में तो यही होगा कि वो अपने रिसाले टीवी ड्रामा से कभी बाहर नहीं निकल सकती। ये सब भी उसे आमना ने बताया था। उस दिन से तायशा ने खुद को बदल लिया था। वो सब कुछ तर्क करके उसकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। वो वहाज की सोच को बदलना चाहती थी। जो उसके मुतालिक मनफी ख्यालात रखता था वो वहाज की हर सर्द मोहरी को बर्दाश्त करेगी। वलीमे के बाद दावतों का सिलसिला चल निकला था, मगर वहाज रोज रोज की दावतों से उकता गया था। फिर उसने सभी से माजरत कर ली थी। तायशा उसकी खुशी में सर हिला रही थी। जरा भी किसी बात से अख्तलाफ का पहलू नहीं निकालती थी। वहाज हैरान था क्योंकि उसने उसकी सगी खाला की दावत को रद्द कर दिया था। वो जानता था उसकी खाला साथ सारा से बहुत दोस्ती है, उससे ना मिलने का दुख तो होगा, मगर तायशा ने अपनी किसी भी रद्द अमल से उसे कुछ जाहिर नहीं होने दिया। उसने खुद को घर के कामों में भी मसरूफ कर लिया था। मुकम्मल तौर पर वो सारे कामों पर तवज्जो दे रही थी। बाबा आज क्या पकाऊं? उसने सुल्तान अहमद से पूछा। बेटा जो आसानी। उन्होंने तायशा को मुस्कुरा कर देखा था। उन्हें कितनी बेफिक्री हो गई थी जब से उसने घर संभाला था। अरे आपने ये क्या बात की, आप हुक्म तो करें। बेटा मैं तो ऐसा बंदा हूँ जो खिला दोगी खा लूंगा, पसंद तो इन बच्चों की है। वह हाथ से पूछो या फिर फराज से। ये भी ठीक है। वो अपने आंचल को शानों पर बराबर करती हुई उठी। वहाज ऑफिस से 5 बजे आ जाता था। फिर वो कुछ देर आराम जरूर करता। चाय देने के बाद वो उसके पास गई नहीं थी। रात में खाने में क्या पकाऊं? उसने टीवी देखते हुए वहाज को मुखातिब किया। वहाज की निगाह उस पर पड़ी। पिंक लॉन के खूबसूरत से प्रिंट के कपड़ों में उसकी सुर्ख सफेद रंगत खिल रही थी, या फिर वो रोज बरोज खिलती जा रही थी। कितनी खुश और मुतमईन भी नजर आती थी। हालांकि वो उसे ठीक से बात भी नहीं करता था, मगर तायशा कभी भी उसे शिकवा नहीं करती थी। पकाना आता है या सिर्फ बातें बनानी आती हैं? तंज में डूबा तीर ही फेंका। लहजे में तमस्कर भी था। तायशा लब कुचल कर रह गई। हालांकि ये उसे खुली तौहीन ही लग रही थी, मगर उसने खुद को नॉर्मल ही रखा। आप हुक्म तो करें। वो मुस्कुराई। कितनी अजीब है, मैं इतनी सुना देता हूँ मगर आगे से जवाब ही नहीं देती, बल्कि नॉर्मल ही रहती है। वो गहरी सोच में था। टीवी के चैनल सर्च किए जा रहा था। कड़ी। उसने जानकर ऐसी डिश बताई कि जरूर उसे पकानी नहीं आती होगी, और फिर मुश्किल भी तो होती है। उसने अक्सर अम्मी को ही देखा था, वो सबसे पकाने रख देती थी और जब कहीं जाकर वो तैयार होती थी। जी अच्छा। उसने सर हिलाया। और हाँ, चावल सादे पकाना और रायता सलाद और थोड़ी कड़ी कीमे वाली भी पकाना। उसने फिर लंबी लिस्ट ही बता दी। तायशा कीमे वाली कड़ी पर चौंके। जरूर उसने ये पकाई तो नहीं थी और उसके सामने ये जाहिर भी नहीं करना चाह रही थी कि वो इस डिश से नावाकिफ है। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बस इतना ही बोली। पकाना तो आता है ना, ये सब वजह से तायशा को टटोल रहा था। वो हिचकिचाकर मना ही कर देगी। हर चीज़ पकाने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर मुश्किल नहीं होती। वो गहरी सोच के साथ जुमानी लहजे में गोया हुई। वहाज ने चौंक कर उसके तासुरात देखे, मगर वो तेजी से जा चुकी थी।
वहाज आज मौके के इंतजार में था। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि तायशा ये सब नहीं कर सकेगी। उसने टाइम देखा, 6 बज रहे थे। वो लेटा रहा। उधर तायशा ने जल्दी जल्दी फ्रिज से दही निकाला। वो दही दूध वगैरह पहले से ही फ्रिज में फ्रीज रखती थी क्योंकि वो दोपहर में रायता जरूर बनता था। वो किचन में लगी हुई थी। रोहा कोचिंग से आकर उसके पास आई। उसने हेल्प का कहा तो तायशा ने उसे मुस्कुराकर किचन से बाहर भेज दिया। जिस वक्त वो कड़ी के पकौड़े बना रही थी, फराज खुशबू से अंदर आ गया। भाभी 2-3 ले लूं? वो पूछने लगा। हाँ ले लो, प्लीज किचन से चले जाओ, मैं जल्दी जल्दी कर लूँ। वो काउंटर पर कड़ी की देगची में पकौड़े डाल रही थी। ये कौन सी डिश है? फराज ने दूसरी देगची का ढक्कन खोल के देखा। ये नई डिश है, उसने बताया। मुझे तो कीमा भी नजर आ रहा है। वो चख के देखने लगा। तायशा ने 9 बजे तक सब कुछ ही रेडी करके डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और वहाज ने जब हैरानगी से ये सब देखा तो उसकी बसारत यकीन ही नहीं कर रही थी। सुल्तान अहमद ने तो कड़ी की बहुत ही तारीफ की थी। रोहा भी इतने दिन बाद ऐसे मज़ेदार खाने से बहुत खुश थी कि रोज़ ही उसे नए से नया खाने को मिलता था। वहाज की सोच के घोड़े इसी बात पर दौड़ते रहते थे, किसी तरह भी तायशा को जिद करके रहे, मगर तायशा को लगता था कि स्टेमिना ज़्यादा था। एक दिन वहाज ने उसे गोया लिस्ट ही बता दी। वो सुन के सकते में तो आई मगर फ़ौरन ही संभल गई। मेरे दोस्त हैं, शादी की ट्रीट मांग रहे हैं, इसलिए सोचा घर पर खाने पर बुला लूं। तुमसे लगता है जो होगा नहीं ये सब? उसकी सूरत देखकर झट बोला जो खामोश खड़ी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये सोच रही थी कि मीठे में रबड़ी भी रख लें। रबड़ी? वो तो हैरानगी से बोला क्योंकि वो तो कुछ और ही समझ रहा था। रबड़ी भी मैं बना सकती हूँ। तायशा ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराकर उसे देखा जो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, और साथ ही उसने तायशा को आज की दावत का मेन्यू भी बता दिया। तुम बना लोगी इतना कुछ खाने के मेन्यू के साथ? और मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ भी ढंग का पका सकती हो। तुम्हारे रिसाले और ड्रामों का क्या हुआ? उसने फिर तमस्खर उड़ाकर तंज किया। रिसाले ड्रामे मेरे शौक थे, फारिग औकात के, और मैं समझती हूँ रिसाले ड्रामे उस वक्त हों जब मैं फारिग हूँ। अच्छा, इसका मतलब है तुम यहाँ आकर बेजार हो गई हो। तुम्हें तुम्हारे शौक पूरे करने का वक्त नहीं मिलता। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। उसे वहाज की सोच पर अफसोस और दुख बहुत होता था, जो हर वक्त उसे डिग्रेड ही करता रहता था। इतना रूखा और सरमोहर था कि किसी की जज्बात की कदर ही नहीं। किन चीज़ों का मतलब? वहाज की इस्तफामिया निगाहें उस पर थीं जो ड्रेसिंग टेबल की चीज़ें ठीक कर रही थी। रिसाले ड्रामों की प्रैक्टिकल लाइफ में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो शायद आप नहीं समझ रहे, वो मानी केजी से कहती हुई बाहर निकल गई थी। वहाज उसकी गहरी बात में ही उलझ गया। वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। बाबा को पहले सलाम करके निकलता था। बेटा, आज तुमने दावत रखी है? जी बाबा, वो सारे दोस्त ट्रीट मांग रहे थे, तो उसने बताया था। तायशा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। रोहा तो नाश्ता करके पहले ही निकल गई थी। बेटा, तुम किसी होटल में ट्रीट दे दो, इतने सारे खाने पकाना तुम्हें पता है एक बंदे का काम नहीं है। वो तो हैरान थे। तायशा ने उन्हें सामान लाने की लिस्ट दी थी। इसका मतलब है बाबा से आके बोल दिया? मुझसे बोलने की हिम्मत नहीं। वो नाश्ता करने बैठ गया। तायशा कनखियों से उसे देखने लगी। आपकी बहू के बस का काम नहीं है, जाहिर है कभी दावतों का खाना पकाया नहीं होगा, उसने तंज किया। अरे इसने कुछ नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ। वो तो उल्टा ये बोल रही है कि ये सब पका लूंगी। वहाज बेटा, सोचो तुमने कितनी डिशेस बता दी हैं। बाबा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं सब कर लूंगी। वो वहाज के बिगड़े तासुरात देख रही थी। ठीक है, मैं होटल में अरेंज कर लेता हूँ। वो खपकी से बोला। आप परेशान नहीं है, मैं ये सब कर लूंगी, बस आप ऑफिस जाएं। सोच लो। एक गहरी निगाह उस पर डाली। सुल्तान अहमद वहाज को समझ रहे थे। वो जैसे तायशा का इम्तिहान लेना चाह रहा हो कि वो करती है या नहीं। वहाज के जाने के बाद तायशा ने सबसे पहले हॉल कमरे की सेटिंग करवाई। उसके जहेज की डाइनिंग टेबल लाउंज में ही थी। उसे हॉल कमरे की डाइनिंग टेबल से मिलाकर रखवा दिया क्योंकि वहाज के 4 दोस्त अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे थे। हॉल कमरे में पड़े सोफे ने भी सेटिंग से रखे और पूरे घर की सफाई उसने मासी के साथ मिलकर की, जब तक बाबा सौदा वगैरह लेकर आए थे। फराज आज इत्तेफाक से कॉलेज नहीं गया था। तायशा को कुछ हेल्प मिल गई थी। उसने मुर्गे मुसल्लम को मसाला वगैरह लगा कर रख दिया था। बिरयानी का मसाला भी तैयार कर लिया। कबाब का कीमा चढ़ाया हुआ था। मीठे में भी उसने 2 ही तैयार किए थे। पूरा दिन उसका तमाम हो गया था। वह आज 5 बजे घर आया तो उसने हैरानगी से हॉल कमरे की सेटिंग देखी और किचन से इश्तिहा अंगेज खुशबुओं से भूख की चमक उठी थी। तकरीबन उसने पकाने का सारा ही काम कर लिया था। सिर्फ बिरयानी की तह लगानी थी और कबाब भी तल के रख लिए थे कि जैसे ही मेहमान आएंगे माइक्रोवेव में गर्म कर लेगी। वाह, ये तो इतनी फुर्तीली है कि सब कुछ ही कर लिया। किचन का जायजा लेकर वो रूम में आ गया। तायशा नहा कर निकली थी। पिंक एम्ब्रॉयडरी के सूट में वो खिली खिली लग रही थी। उसने निगाह चुराई और अपने जूते मोजे उतारने लगा। मैंने आपके कपड़े प्रेस करके हैंगर कर दिए, आपका जो दिल चाहे वो पहन ले। बालों को खुश करके वो ब्रश चला रही थी। जब तक वह आज भी नहाकर फ्रेश हो गया, जिस वक्त वो नहाकर निकला उसके लिए चाय ले आई। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, उसने जताया। ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा पका है। वो जैसे उसके काम से जरा भी मरूब नहीं हुआ था। तायशा ने सब कुछ शबनम भाभी से फोन पर पूछ के तैयार किया था। उसे पकाना तो आता था मगर कमी बेशी की वजह से पकाते हुए डर रही थी। वो चुपचाप चली गई। 9 बजे मेहमान आ गए थे। एक रौनक की लग गई थी। उनके साथ बच्चे भी थे जो रोहा के साथ लग गए थे। सुल्तान अहमद उनसे सलाम दुआ करके अपने रूम में चले गए थे। तायशा ने सब कुछ अकेले किया। सबको इंतजाम भी इतना पसंद आया था, बार बार तारीफ किए जा रहे थे। वहाज खुद भी उससे निगाह चुराए हुए थे।
उन सबके जाने के बाद उसने सारे बर्तन खुद धोए, किचन भी साफ किया। रोहा ने बर्तन सारे खुश करके डाइनिंग टेबल पर रखवाए थे। उसे सब करते करते 2 बज गए थे। वहाज उसकी खूबियों का कायल हो गया था। जिस वक्त वो रूम में आई, वहाज लेटा हुआ था। वो चेंज करने बाथरूम में चली गई थी। वहाज वहाज अहमद, तुम अगर जरा सी मेरी हौसला अफजाई कर देते तो क्या हो जाता। वो लेटी तो सोचो ने उसे घेर लिया था। वो वहाज की रुखाई पर बहुत दुखी हुई थी। अव्वल रोज से ही वो उससे फासलों पर था। उसकी पुश्त पर निगाह टिकाई हुई थी। रोहा के मैट्रिक के एग्जाम्स हो रहे थे। वो उसकी भी पढ़ाई में मदद कर रही थी। कोचिंग तो वो जाती ही थी, मगर अपने तौर पर भी तायशा उसकी तैयारी करवा रही थी। भाभी, ये 2 पेपर भी खैरियत से गुजर जाएं, फिर मैं पुप्पो के घर रुकने जाऊंगी। हाँ हाँ, चली जाना। उसने रोहा के सर पर चपत लगाई। तुम जल्दी जल्दी ये सब याद करो, मैं जब तक देख कर आती हूँ। मशीन में कपड़े डाले थे। मशीन ऑटोमेटिक थी, ज्यादा झमेला तो होता नहीं था। वो कपड़े घर के सारे खुद ही धोती थी। कई दिनों से वो घर भी नहीं गई थी। हालांकि सबसे मिलने का कितना दिल कर रहा था, मगर घर की मसरूफियत की वजह से जा नहीं सकी थी। रोहा के एग्जाम्स भी हो रहे थे। अगर जरा भी बेपरवाही बढ़ती तो वहाज को तो मौका मिलना था उसे सुनाने का। वो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं चाहती थी। सारे कपड़े धुल गए थे। उसने फैला भी दिए थे। 4 बज गए थे। रात का खाना भी तैयार करना था। बाबा अपने कमरे में थे। उनके लिए पहले चाय बनाई। रोहा कोचिंग जाने के लिए तैयार हो गई थी। भाभी, आज कीमा आलू पका लें। ठीक है, देखती हूँ, वो बोली। आज उसकी कमर में बहुत दर्द था। दिल कर रहा था लेटी रही, और वही हुआ। कुछ देर सुस्ताने के लिए लेटी तो उसे पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मगरिब की अजान हो रही थी। जब आंख खुली, देखा तो वहाज भी साथ ही लेटा था। ओह, इतनी देर हो गई। वह हड़बड़ा कर उठी। वहाज की तनकीदी निगाहों से ने उसका जायजा लिया। रेड लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में जाने क्यों आज वो इतनी मुरझाई मुरझाई लग रही थी। सर चकरा रहा था। जैसे ही खड़ी हुई चक्कर सा आ गया, फौरन ही बैठ गई। आराम करो तुम, क्योंकि सारा काम तो हो ही गया। उसने तंज किया। काम वजह से समझी नहीं। बाबा ने रात का सालन पका लिया और रोटियां भी वो खुद ही बाहर से ले आए हैं। वो तेजी से कमरे से निकल गई। बाबा वाकई किचन में ही थे। बाबा, आपने क्यों पकाया? मैं आ रही थी, कपड़े धोने के बाद मेरी आंख लग गई थी। वो शर्मिंदा हो रही थी। बेटा कोई बात नहीं, आज मेरा खुद दिल चाह रहा था पकाने का। वो सिंक में पड़े बर्तन धोने लगे। हटिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप उठा देते। तुम खुद ध्यान रखती हैं, ऐसे कैसे बेवक्त सो गई? वहाज को तो मौका मिल गया था सुनाने का। आज पहली बार ऐसा हुआ है। वो आहिस्तगी से गोया हुई। आज पहली बार, फिर दूसरी बार। लगता है घर के कामों की तुम्हें आदत नहीं है। वहाज, क्या बदतमीजी है, ये भी इंसान है, पूरा दिन लगी रहती है। अगर कुछ देर सो गई तो क्या हो गया? बाबा ने उसे डांटा। तायशा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो बर्तन धोती रही। मुझे अच्छा नहीं लगा आप किचन में लगे हुए थे। ये इनकी जिम्मेदारी है। ये कोई नौकरानी बनकर नहीं आई है, इसका घर है। कभी देर सवेर में काम कर लिया तो कोई कयामत नहीं आ गई। और मैंने आज पहली दफा तो खाना नहीं पकाया, अक्सर पका ही लेता था। बाबा, वो पहले की बात थी। वो चीखा। आपने मेरी शादी इसी वजह से करवाई थी। आपको नौकरानी चाहिए थी? तायशा ने यकदम में रुख फेर कर पूछा। बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। बाबा तो गड़बड़ा ही गए। बाबा, मैंने इस घर को अपना ही घर समझा और हर काम खुशी से दिल से करती हूँ, मगर जाने क्यों ही नहीं मुझसे हर वक्त शिकायत रहती है। हर वक्त ही रूड लहजे में बात करते हैं। मेरा इतना बड़ा गुनाह है कि मेरे सालों ड्रामों की दुनिया में रहती थी, वो सब तो मैं कब का छोड़ चुकी हूँ। ज़रूरी है कि हर वक्त मुझे इसी बात का ताना दिया जाए? मेरी कोई अहमियत और इज्जत नहीं। वो तो हंसी हो गई। वह हाथ शर्मिंदा और जज्बस होकर रह गया था। मुझे कुछ कह रही थी, सच ही कह रही थी। मेरी अम्मी और भाभी ने मुझे हर काम सिखाया। मैंने हर काम ठीक तरह से करने की कोशिश की है, मगर ये फिर भी खुश नहीं होते। ठीक है, जब मैं इनके मैयार पर नहीं उतरती तो आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ख़त्म करें इस रिश्ते को। वो ये कहकर किचन से निकल गई। दिल तो टूट ही गया था। वहाज को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं किया, मगर वो हर वक्त ही उसे नागवारी से और तनकीदी निगाहों से देखता रहता था। वो रोहा के कमरों में आ गई थी। उसमें हिम्मत नहीं थी वहाज का मजीद सामना करने की। वहाज और बाबा तो एक दूसरे को का चेहरा देखते रह गए थे। बाबा को यकीन नहीं आ रहा था तायशा इतना दुखी हो सकती है। देखा, नाराज कर दिया और तुम उसे ताने देते हो। अरे, सारी लड़कियां शादी से पहले ये सब शौक रखती हैं। तुम्हारी बहन को शौक नहीं है कि टीवी ड्रामों का सोचो? बाबा उसे शर्मिंदा करने लगे। वहाज लब को चलने लगा। तायशा तो एकदम ही रिश्ता खत्म करने की बात कर गई थी। रामना पप्पो को पता चलेगा तो क्या होगा, और पप्पा जान को इल्म होगा तो कितनी सुबकी और शर्मिंदगी होगी कि वो तायशा को ताने देता है। जाने क्यों वो इतना रूखा और सड़मुहार हो गया था। हर वक्त ये झुंझलाया और बेजार रहता था, जबकि उसके आने से तो घर घर लगने लगा था। उन 2 महीनों में तो उसने सब कुछ बहुत समझदारी से किया था। उसके दोस्तों की दावत में उसने सब कुछ खुद ही पकाया था। सारे दोस्त तारीफ करे थे। यार वहाज, तुम तो खुश नसीब हो जो इतनी सुखड़ बीवी मिली। कितने मज़ेदार खाने पकाती है। इरफान ने खुले दिल से सराहा था। उस वक्त उसे कितनी खुशी हुई थी। तायशा ने मेहमानदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ इस सलीके तरीके से किया था। जाओ जाके देखो, वो रो रही होगी। बाबा की आवाज़ पर वो चौंका। वहाज, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने मजीद हिमाकत की तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अहमद को गुस्सा आ गया। तायशा रूम में नहीं थी। उसने दूसरे कमरे में देखा। वो रोहा के रूम में मिल गई। वो रो रही थी। इधर क्या कर रही है? वो तेज लहजे में बोला। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे यहाँ रहना भी नहीं है। किसी अपनी मतलब की लड़की से शादी करे और मेरा पीछा छोड़ दे। वो अपनी इतनी तज़दीक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सोच लो तुम क्या कह रही हो और फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सब तुम पर रिसालों ड्रामों का ही असर है। जो ऐसे डायलॉग बोल रही हो और जानती हो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। आप मुझे डराई नहीं और मैं डर भी नहीं रही।
آپ سے صاف کہہ رہی ہوں کہ رشتہ ختم کریں۔ بہاج کی بات پر وہ اور بھی بھنا گئی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا۔ ہاں ٹھیک کہا، میرا دماغ خراب ہو گیا جو میں یہاں رہ رہی تھی صرف آپ کے لیے، مگر آپ کو تو میرا احساس ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ کیسا احساس چاہتی ہو؟ وہ اس کی باتوں کا مفہوم سمجھتا تھا۔ مانی خیزی سے پوچھا۔ احساس کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو چاہتی ہو وہی صحیح۔ وہ پھر بولا تو عائشہ نے دیکھا وہ اسے دیکھ رہا تھا، اپنا چہرہ اس نے دوسری طرف گھما لیا۔ روم میں آ جاؤ، جو احساس چاہتی ہو کرا دیتا ہوں۔ وہ بات کو گھمانے لگا کیونکہ ڈر بھی تھا اگر یہ چلی گئی تو بابا اور پھپھو تو اسے چھوڑیں گے نہیں، اور اسے کسی طرح بھی اسے روکنا تھا۔ تو عائشہ زٹ ہو گئی تھی، اٹھی اور باہر نکل گئی۔ دوسرے دن اسے واقعی بخار ہو گیا اور اس نے گھر جانے کی ضد لگا دی۔ مجبوراً بہاج کو چھوڑ کر آنا پڑا، مگر اس نے بہاج سے مکمل ناراضگی اور خفگی رکھی ہوئی تھی۔ بیماری کے بہانے تم آئی تو یہاں رکنے۔ شبنم بھابی اس کے آنے سے بہت خوش تھی۔ بھابی مجھے یہ بہار احمد ذرا سمجھ نہیں آیا، وہ ایک دم ہی بولی تھی۔ ساری مرد سمجھ نہیں آتے، تمہارے بھائی جان بھی مجھے سمجھ نہیں آتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ سمجھ آ گئے جب صبور اس دنیا میں آیا۔ انہوں نے مانی خیزی سے اسے چھیڑا۔ بھابی کیا ہے؟ وہ چینپ گئی۔ دیکھو تم بہاج کو اتنا سیریس نہیں لو، ٹھیک ہو جائے گا، اور دیکھنا تم یہاں رہو گی تو خود ہی دوڑا دوڑا تمہیں لینے آ جائے گا۔ وہ بولی۔ پتہ نہیں۔ وہ حسرت بھری آہ بھر کر رہ گئی۔ زیادہ اداسی کا بھوت نہیں سوار کرو، تم آئی ہو تو کچھ دن تو رک کے جاؤ گی، ہم لوگ شاپنگ کر لیں گے عید کی اور رمضان کی، مجھے لان وغیرہ کے سوٹ لینے ہیں۔ ہاں لینے تو مجھے بھی ہیں۔ عائشہ کب سے سوچ رہی تھی بازار جانے کا، مگر اسے وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ ایک دو دن میں اس کا بخار تو ٹھیک ہو گیا۔ روحا کے ایگزامز ختم ہو گئے تھے، وہ بھی یہیں آ گئی۔ اس نے پھر شبنم بھابی کے ساتھ جا کر اپنے لیے اور روحا کے لیے کپڑے لیے، عید کے لیے بھی ابھی لے لیے تھے، پیسے تو اس کے پاس تھے ہی۔ بھابی ایسے شاپنگ تو میرے بابا اور بھائی جان نے بھی نہیں کروائی جو آپ نے اور پھپھو نے کروائی ہے۔ روحا خوش ہو رہی تھی۔ روحا تمہارا سوٹ بہت خوبصورت ہے، نمرا کو اس کے کپڑے بہت پسند آئے تھے۔ میں نے فیاض کے لیے بھی قمیض شلوار سمپل سا لیا تھا، عائشہ نے بتایا۔ اور بابا اور بھائی سے آپ کا دشمنی ہے؟ بابا کی قمیض شلوار کا کپڑا لیا، اور تمہارے بھائی جان کے لیے میں نے خود جان کے نہیں لیا، پسند ہی نہیں آئے گا، عائشہ نے بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ ویسے بھی ہر چیز میں نقصے نکالتے ہیں۔ روحا وہاج کی عادت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ چلو بھائی سامان سمیٹو، کھانا لگ گیا، آ جاؤ عائشہ، وہاج بھی آیا، شبنم بھابی نے بتایا۔ یہ کیوں آ گئے ہیں؟ وہ منہ بنا کر سوچنے لگی۔ اس نے سارے شاپر سائڈ پر رکھے اور خود باہر آ گئی۔ وہاج کو اس نے جان کر اگنور کیا۔ روحا نمرا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کھانا لگ چکا تھا۔ معیز صاحب اور منیب اور صہیب بھی وہاج کو خاصی اہمیت دے رہے تھے، جبکہ اس نے کھانے کے وقت کسی بھی چیز کا اس سے نہیں پوچھا تھا۔ وہاج اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ ابو بلا رہے ہیں۔ وہاج نے موقع دے کر اسے مخاطب کیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ابو سے کہیں وہ کسی دوسری بہو کا انتظام کر لیں، کیونکہ ان کے بیٹے کے معیار پہ میں پوری نہیں اتر رہی۔ اس نے طنز و ناگواری سے کہا۔ دیکھو یہاں تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دبی دبی آواز میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ میں کوئی تماشا نہیں لگا رہی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ شبنم بھابی اتنے میں کولڈ ڈرنک لے آئیں تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ اتنے آہستہ کی اور سرگوشیوں میں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ بھابی نے مانی خیزی سے مسکرا کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، عائشہ جھینپ کر بولی اور جھٹ ٹرے سے گلاس اٹھا کر وہاج کو تھمایا۔ تم نہیں پیو گی؟ نہیں بھابی، میرا دل نہیں کر رہا، آپ روحا کو ضرور دے دیجیے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہاری نند کو میں بھول سکتی ہوں، شبنم بھابی مسکراتی ہوئی بولی۔ وہاج کولڈ ڈرنک کے سپ لینے لگا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ایک ہفتے سے اوپر ہو گیا تم یہاں آ کر بیٹھی ہو، بابا کی فکر ہے؟ مجھے سب کی فکر ہے، آپ کو جب میری فکر اور ضرورت نہیں تو مجھے کیا پڑی اس رشتے کو آگے لے کر چلنے کی؟ ساری زندگی آپ کے تانے سنتی رہوں؟ وہ مکمل اسے بائیکاٹ کیے ہوئے تھے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا وہاج سے اپنے لیے اقرار کروا کے رہے گی۔ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں، وہ اتنے کھردرے لہجے اور شخصیت کا تھا۔ عائشہ چاہتی تھی اس کی شخصیت میں بھی رنگ آئے، مگر وہ اپنے دائرے سے نکل ہی نہیں رہا تھا۔ دیکھو بابا چاہتے ہیں تم رمضان سے پہلے گھر آ جاؤ۔ بابا چاہتے ہیں، آپ تو نہیں چاہتے، مجھے نہیں آنا۔ وہ بھی ڈٹی ہوئی تھی۔ کیوں آؤں گی؟ تمہیں یہاں رسالے ڈرامے جو دیکھنے کو مل رہے ہوں گے، اس نے پھر طنز کیا۔ عائشہ تو سرک کر رہ گئی تھی۔ وہ دکھ سے اسے دیکھنے لگا جو اپنی عادت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ تنک کر اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہاج اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ وہ یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ اسے گئے ہوئے 20 دن ہو گئے تھے۔ گھر کی حالت ہی بدل گئی تھی، اور خود وہاج کی بھی ہر چیز وہ اس کے سامنے تیار رکھتی تھی۔ کسی بھی چیز کا اسے کہنا نہیں پڑتا تھا۔ اس کے کپڑے سے لے کر کھانا پینا تک بے ترتیب ہو گیا تھا۔ اس نے ان 3 مہینوں میں ان سب کو اپنی عادت ایسی ڈال دی تھی کہ کسی کا کچھ خود سے کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ اس کی شادی سے پہلے بھی یہ گھر چل رہا تھا، مگر اب وہ سب ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بابا کچن میں کھانا پکاتے نظر آتے تھے۔ آمنہ بھی 2-3 بار آ چکی تھی، مگر بابا نے انہیں اصل بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ عائشہ نے ایسا کچھ وہاں کہا ہے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وہ نہیں آ رہی، میں خود جا کے لے کر آؤں گا۔ سلطان احمد کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، ان کی بہو روٹ کے میکے جا بیٹھی ہے۔ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ لینے گیا تو تھا، خود نہیں آئی، بابا اسے آنا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی کھیت سے آیا ہوا بیزار تھا۔ وہ آئے گی نہیں تو کیا ہم اسے وہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ اسے سخت سست سنا رہے تھے۔ باہر بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ وہ دل میں اسے جگہ دے چکا تھا، وہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ ساتھ رہتے رہتے وہ اس کی خوشبو کا، اس کے وجود کا عادی ہو گیا تھا۔
ऐसे कैसे वो इतनी जल्दी उसका आदी हो सकता है? उस लड़की को तो वो सख्त नापसंद करता था। वो यूं अचानक से इतने करीब हो गई थी और इकरार करते हुए उसे इतनी झिझक और आर क्यों महसूस हो रही थी? शायद इसी वजह से वो इतना झिंझलाया और बेजार रहने लगा था। इस तरह तो वो शादी से पहले भी नहीं था। मैं खुद जाऊंगा, तुम बेवकूफ़ी करते रहना। वो समझ गए थे वह आज अपनी अना की वजह से तायशा के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वो उसकी इस बेवकूफ़ी में उन दोनों का रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते थे। बाबा, कोई फ़ायदा नहीं है, वो अकड़ दिखा रही है। अकड़ तो तुम भी दिखाते हो, तुम्हारी बीवी है, कुछ तो असरात तुम्हारे उस पर पड़े ही होंगे। वह जुज़बुज़ होकर पहलू बदल कर है क्या कह तो बाबा बिल्कुल ठीक ही रहे थे। बाबा को कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। वो तैयार होकर आ गए। मैं चलूँ? उसने झट अपनी खदमात पेश की। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फराज को लेकर जा रहा हूँ, गाड़ी की चाबी दो। वो खासे संजीदा और फिक्रमंद लग रहे थे। गाड़ी ध्यान से चलाना। वहाज ने चाबी उसके हाथ में थमाई। रोहा को तो ले आइएगा, वो भी वहीं जाकर जम गई है। हाँ, ले आएंगे। बाबा ने उसका सुता हुआ चेहरा देखा। वो भी खूब समझ रहे थे साइशा की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है, मगर अपनी परेशानी कहना उसकी अना के खिलाफ था। अजीब लड़की है, इतने से अरसे में सबको अपना आदी बना लिया, और तो और मेरी बहन को भी अपने कब्जे में कर लिया। वो टांगे फैलाकर सोफे पर बैठ गया। टीवी उसने ऑन कर लिया था। वो बेचैन था, दिल अंदर ही अंदर दगा कर रहा था कि वो आ जाए। टीवी देखते देखते उसे 11 बज गए थे। उसे उकताहट हुई। टीवी ऑफ किया और किचन में खाने की तलाश में आया। वहां गंदे बर्तनों का जमे खफीर था। वहां का फैलावा देखकर कोफ्त होने लगी। इसी दौरान डोरबेल हुई। दिल को खुशी का एहसास हुआ, शायद वो साथ आ गई हो। वो तेजी से बाहर निकला, पोर्च में आया, गेट खोला तो उन सबके साथ वो भी खड़ी दिखाई दी। थैंक गॉड आप लोग आ गए हैं। हम या भाभी? रोहानी हंसकर उसे छेड़ा। फराज ने गाड़ी पोर्च में खड़ी की। तायशा पैरेट ग्रीन कपड़ों में उसे खफकी दिखाती अंदर चली गई। कोई फजूल बात उसे नहीं करना, सिर्फ मेरे कहने पर आई है। शुक्र करो तुम्हें बीवी अच्छी मिली है, बड़ों की इज्जत और कदर तो करती है। उसने मेरी बात रखी है, जो आ गई है। वहां किसी को नहीं पता था तुमने क्या हरकतें की हैं। मैंने आमना को तुम्हारी कारगुजारियां बताई हैं, बता दी हैं, वो आएगी तुम्हारी खबर लेने। बाबा ने उसे अच्छी तरह सुनाने के बाद आखिरी बात ये बताई। पुप्पो को क्यों बताया? उसे डर भी हुआ, क्योंकि पुप्पो तो उसकी खबर अच्छी तरह लेंगी। जाओ और आराम करो। उन्होंने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा। तायशा कपड़े चेंज करके किचन में चली गई थी। वहां उसे बर्तनों की आवाजें आने लगी। बेटा, सुबह मासी आएगी, उससे धुलवा लेना। बाबा शर्मिंदा भी हो रहे थे, किचन में इतना कुछ जो फैलाया हुआ था। बाबा, मैं अभी खुद धो लूंगी, आप परेशान नहीं हो। उसने मुस्कुराकर उन्हें मुतमईन किया। वह आज की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे से वो कुछ बोले। वो सीधा अपने बेडरूम में आ गया था। वो आ तो गई थी, मगर वह हाथ से काम के अलावा कोई बात नहीं करती थी। उसकी हर जरूरत का ख्याल भी रख रही थी। उसने बिखरा हुआ रूम और पूरा घर एक दिन में सेट कर लिया था। मैले कपड़ों का भी ढेर लग गया था और वो भी उसने एक ही दिन में धोकर निपटाए। मासी से पूरा पोछ धुलवाया। दिन थे कि पर लगाकर उड़ रहे थे। उसने बाबा के और बहार के कपड़े टेलर को सिलने दे दिए थे। वो भी मुनीब के जरिए ये काम उसने अंजाम दिया था। उसे पता चला वो दही बड़े शौक से खाता है। उसने पहले से माश की दाल के दही बड़े बनाकर फ्रीज कर दिए थे। बस गर्म पानी में डालकर नरम करने थे वक्त पर, फिर दही में डाल दिए जाने थे। ये भी उसने शबनम भाभी और अम्मी से सीखे थे। अम्मी ने हमेशा उसे यही नसीहत की थी कि हर काम को पहले से कर लो तो वक्त पर परेशानी नहीं होती। बेटा, तुम पूरा दिन लगी रहती हो, कुछ आराम भी कर लिया करो। सुल्तान अहमद को यह खुशी थी कि उसने उनका मान रखा था, फिर से उसने खुद को इस घर में एडजस्ट कर लिया था। बाबा, आप जानती हैं रोजे कैसे गुजर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। बेटा, आपको पता नहीं चल रहा, वरना गर्मी तुम देख ही रही हो। फराज तो कॉलेज से आकर लंबा लेट जाता है। वो तो इस दफा रमजान जून में आए हैं तो फराज और रोहा को आराम मिल गया है। वो सेशा की नमाज पढ़कर अंदर जाते हुए रोक कर बोले। अच्छा है ना, आराम से सोकर उठते हैं। वो मुस्कुराई। बाबा, आपको किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं? मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ रही हूँ। नहीं बेटा, आप पढ़ो, मैं सोने जा रहा हूँ। सहरी में उठा देना। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोले। जी अच्छा। वो रूम में आ गई। वह आज लैपटॉप सीने पर रखे नीम दराज अपने काम में मसरूफ था। नमाज तरावी पढ़कर वो अपने ऑफिस का काम लेकर बैठ जाता था। वो कुरान पाक पढ़ने बैठ गई। वह आज की निगाह बार बार उठ रही थी। ब्लू लॉन के प्रिंटेड कपड़ों में वो पाकीज़ के लिए पढ़ रही थी। तायशा के चेहरे पर मक्कारी और बनावट नहीं थी, वो बहुत सादा थी। वहाज ने अंदाजा कर लिया था कि वो इस घर के हर फर्द को दिलो जान से चाहती थी और उससे हमेशा नरम लहजे में बात करती थी। जब से अपने घर से वापस आई थी, तायशा के अंदाज में और ज्यादा ठहराव आ गया था। वो उससे बिला वजह कोई बात नहीं करती थी। आधे घंटे पढ़ने के बाद उसने कुरान पाक रख दिया। वह आज भी अपने काम से फारिग हो गया था। वो इजी से ब्लू कमीज शलवार में मलबूस थका थका सीधा लेटा हुआ था। सुनो, अगर एतराज नहीं हो या तकलीफ ना हो तो चाय बनाकर पिला सकती हो। तायशा लेट चुकी थी। उसने रुख मोड़कर उसे देखा, जो उसकी जानी मुकम्मल मतवजह था। आपको सहरी में भी उठना है, चाय 2 दफा आप पहले ही पी चुके हैं, इसलिए मजीद नहीं पिए तो बेहतर है। साफ कहो तो मेरा काम करना नहीं चाहती। वो उसे जोश दिलाने लगा। यही समझ लें। वो करवट लेकर लेट गई। वह आज हैरान रह गया, वह ऐसे उसे कैसे जवाब दे सकती थी। ज़्यादा चाय दिमाग खुश करती है, मैं सिर्फ इसलिए मना कर रही हूँ, वरना मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो एकदम ही उठ गई। कुछ ही देर में चाय उसके लिए बना कर ले आई थी। मेरा अब मूड नहीं है। वो भी सोने की एक्टिंग करने लगा। आखिर आप चाहते क्या हैं और कितने इम्तिहान लेंगे, कितना जिद करेंगे? वो तो जिद हो गई। वह आज लगता था उसे जानबूझकर तंग कर रहा था। वो रुख मोड़े मुस्कुरा रहा था। वाकई वो उसे तंग कर रहा था। मैं जो चाहती हूँ तुम समझ ही नहीं रही हो।
بتائیے تاکہ میں سمجھ جاؤں. ایک تو اتنی تھکن ہو رہی تھی، اوپر سے وہاج کے نخرے اور تیور اسے سلگانے کے لیے کافی تھے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ سے بحث کروں. چائے رکھی ہے، پینی ہو تو پی لیجیے گا ورنہ پڑی رہنے دیجیے گا. وہ لائٹ آف کر کے تن فن کرتی لیٹ گئی. بہار اس کی جانب رخ کر کے لیٹ گیا. عائشہ نے نیلگوں روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تو کروٹی بدلی. اگر شکل بری لگ رہی ہے تو کمرے سے چلا جاتا ہوں. شکل تو آپ کو میری بھی بری لگتی ہے. وہ بھی ترکی بترکی بولی. پتہ نہیں کتنی بے عزتی کریں گے. وہ بڑبڑا کر ہے کہ وہ دانت پیسے. بہاج نے اسے تپانے کا ارادہ ملتوی کر دیا کیونکہ اگر بات مزید بگڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بابا اور آمنہ پھپھو کی وارننگ تھی، اپنے ازدواجی تعلقات سدھار لو ورنہ بہت برا ہوگا. وہ سوچ رہا تھا کیسے وہ عائشہ سے بات کرے. 15 روزے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے گھر سے شبنم بھابی، محیب بھائی عیدی لے کر آئے تھے. بہار اور اس کے کپڑے تھے. روحا کا بھی سوٹ تھا. بابا کو پھر خیال آیا کہ اس کی بھی تو پہلی عید ہے. یہاں اس کی عید کی تیاری تو ابھی تک ہوئی نہیں تھی. بھابی آج بازار چلیں گے، بابا نے پیسے دیے ہیں. روحا نے اسے بتایا. بابا نے کیوں دیا؟ اپنے بھائی جان سے مانگتی نا. عائشہ افطار کے بعد چائے بنا کر سب کے لیے لے آئی تھی. بیٹا یہ مجھ سے الگ لیتی ہے اور وہاج سے الگ. تم دونوں ایسا کرو، وہاج کے ساتھ چلی جاؤ شاپنگ کراؤ. بابا میں بازار بالکل نہیں جاؤں گا. وہاج نے سنا تو اس نے منہ بنا کر صاف انکار کر دیا. کیوں بھائی، کیوں بازار نہیں جاؤ گے؟ ابھی تک وہی روکھے پھیکے ہو. آمنہ پھپھو اپنے تینوں بچوں سمیت آئی تھیں. سبھی انہیں دیکھ کر خوش ہو گئے تھے مگر وہاج مؤدب بن کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ وہ اسے ڈانٹ پھٹکار کے بغیر رہیں گی نہیں. چائے میں چینی تو ڈال دیا کرو. وہ چینخ کر بولا. عائشہ خفیف سی ہو گئی تھی. چینی اچھی خاصی زیادہ ہی ڈالی تھی مگر وہاج کو زیادہ میٹھا پینے کی عادت تھی. وہاج بیٹا آرام سے، بیوی ہے کہ تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہے. آمنہ کو ناگوار گزرا تو وہ اسے روکے بنا نہیں رہ سکی تھی. پھپھو آپ بازار چلیں گی؟ بھابی تو منع کر رہی ہیں. روحا نے وہاج ماحول کی تلخی اپنی آواز سے ہی دور کی. وہاج تم نے ابھی تک عائشہ کو عید کی شاپنگ بھی نہیں کروائی. پھپھو آپ بات ہو گئی ہیں، آپ ہی یہ کام سر انجام دے رہے. میرا موڈ نہیں ہے جانے کا. اس نے صاف انکار کر دیا. چٹھی جان میں نے پہلے ہی شبنم بھابی کے ساتھ شاپنگ کر لی تھی، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. آپ روحا کو کروا دیں. بابا نے سے اس نے پیسے لیے ہیں جبکہ میں نے اس کی بھی عید کی پہلے سے تیاری کر لی ہے. عائشہ نے تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بتایا. وہاج نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا جو واقعی حد سے زیادہ ہی سنجیدہ ہوتے جا رہی تھی. بیٹا یہ شادی کے بعد کی عید کی شاپنگ کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. مزہ؟ اگر مزے میں زندگی ہو تو جبھی تو بالا بھی ہوتا ہے. مجھے ویسے بھی کام ہے. آپ یہ بتائیے کھانا ابھی لگا دوں یا بعد میں؟ اس نے پھر موضوع بدل دیا. سلطان احمد کو وہاج کا رویہ اچھا نہیں لگا جو عائشہ کے ساتھ اب بھی تلخ اور ترش تھا. بیٹا ہم افطاری ٹھیک ٹھاک کر کے آئے ہیں، کھانے کی گنجائش نہیں. البتہ اسفر اور سمیر سے پوچھ لینا کہ یہ شاید کھائیں. انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے. وہ خالی کپ اٹھا کر کچن میں لے گئی. آمنہ، روحا اور نمرا کو لے کر بازار چلی گئی تھی. تینوں لڑکوں میں سے اسفر کو وہ زبردستی ساتھ لے کر گئی تھی. وہاج تو روزہ افطار کرنے کے بعد بستر پر ٹھہر جاتا تھا. عائشہ کام سے فارغ ہوئی تو سارا کی کال آ گئی. وہ اپنے روم میں آ گئی تھی. وہاج پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا. اس نے اپنے سیل کو اٹھایا اور کان سے لگایا. کہاں رہتی ہو؟ سارا نے چھوٹتے ہی پوچھا. کہاں ہوں گی، اپنے سسرال میں. وہ بولی. وہاج بھائی کے ساتھ عید کی رومانٹک شاپنگ کی. یہ رومانٹک باتیں اور رومانس شادی کے بعد کچھ نہیں ہوتا اور مجھے سمجھ بھی آ گیا. صرف رسالوں اور فلموں کی حد تک ہوتا ہے ورنہ پریکٹیکل لائف میں اس کی کوئی جگہ نہیں. لہجے میں اس کی اداسی اور حسرت تھی. وہاج واش روم سے نکل کر باہر آ گیا. عائشہ کی پشت تھی. اسے وہاج کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا. یہ تم کہہ رہی ہو جو مجھے دیکھ دیکھ کر اشک کرتی تھی؟ سارا کو اس کی باتوں پر حیرانگی کا جھٹکا لگا. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. فرحان بھائی ابھی تم سے رومانس چاہتے ہیں. شادی کے بعد صرف ڈانٹ ڈپٹ سننا کیونکہ پیار محبت رومانس شادی کے بعد کچھ نہیں ہوتا. میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں اور میں آبادی بھی ہو گئی ہوں. وہاج سنجیدہ ہیں، یہ ان کا مزاج ہے اور عادت ہے جو میں نے قبول کر لی ہے. اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں بھی اپنے مزاج میں سنجیدگی اور بردباری رکھوں اور کوشش میں کامیاب بھی ہوں. وہ بول رہی تھی مگر وہاج کو لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے. اسے دکھ ہی ملا تھا وہاج کے دکھی رویے سے، روکھے رویے سے. عائشہ یہ تو ہی ہے نا؟ سارا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری ڈیٹ کب کی فکس ہوئی ہے؟ عائشہ نے آنکھوں کی نمی ہتھیلیوں سے صاف کی. عید کے دوسرے دن میں مائیوں بیٹھوں گی. اس نے بتایا. وہاج وہاں سے خاموشی سے باہر نکل آیا تھا. اسے آج احساس ہو گیا تھا عائشہ نے خود کو یہاں آ کر اس کے مزاج میں بدل لیا تھا. جو چاہتا تھا وہ وہی کر رہی تھی مگر اس نے تو عائشہ کو کوئی خوشی نہیں دی، صرف تانے دیے تھے. اس کا پروموشن ہو گیا تھا. وہ کتنا خوش تھا. جلد ہی آفس سے نکل آیا. رمضان کا آخری اشرا چل رہا تھا. بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی تھی. اس نے بڑی مشکل سے عائشہ کے لیے ایک سوٹ خریدا اور کچھ کپڑے روحا، فراز اور بابا کے لیے بھی لیے تھے. پہلی دفعہ اس نے خود سے کوئی شاپنگ کی تھی. گھر آتے ہوئے بھی جھجک رہا تھا. آمنہ پھپھو کی زبردست ڈانٹ اور کچھ عائشہ کی شخصیت کا اثر بھی تھا. اس میں حیران کن تبدیلی آ گئی تھی. بھائی جان واو، سوٹ تو آپ بڑا زبردست لائے ہیں. روحا اپنا اسٹائلش سا پنک سوٹ دے کر حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کے بولی شکر ہے پسند آ گیا. اس نے تشکر بھرا سانس لیا. بھائی جان آپ کا پروموشن ہوا، آپ خالی سوٹ پر نہیں ٹرکھا سکتے، کچھ رقم بھی خرچ کریں. فراز نے اپنے بھی کپڑے دیکھ کر کہا. عائشہ نے ایک دفعہ بھی ہاتھ لگا کر کچھ نہیں دیکھا تھا. سلطان احمد سمجھ رہے تھے وہ وہاج سے ہنوز ناراضگی اور لاتعلقی رکھے ہوئے. میری بہو کے لیے بھی کچھ لائے ہو یا نہیں؟ آپ کی بہو کو فرصت ہی نہیں کہ وہ آ کے دیکھ لے. اس نے عائشہ پر نگاہ ڈالی جو سیل پر میسج کرنے میں لگی ہوئی تھی یا پھر جان بوجھ کر خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی. بعد میں دیکھ لوں گی، ابھی مجھے کچھ کام ہے. بھائی جان بھابی مکمل آپ کو اگنور کر رہی ہیں. فراز نے سرگوشی میں کہا. ہاں یار.
اسے خود پر ہی غصہ تھا، اسی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھی۔ بیٹا تم اندر کمرے میں لے جاؤ، یہ سب عائشہ خود دیکھ لے گی۔ بابا نے وہاج کے شانے پر تھپکی دی۔ بھائی جان میرے شوز تو رہ ہی گئی۔ روحا کو اپنے شوز کی فکر ہوئی۔ لے لینا، وہ بھی تم کب چھوڑو گی؟ اس نے سارے شاپرز اور ڈبے اٹھائے، وہ ہال میں سب کچھ پھیلا کر بیٹھ گیا تھا۔ اندر آیا تو وہ کپڑے وارڈروب میں رکھ رہی تھی، دھونے کے بعد کپڑوں کو ان کی جگہ پر رکھنا بڑا مرحلہ ہوتا تھا۔ اس نے سارے شاپرز بیڈ پر ڈالے تو عائشہ نے نگاہ تیرچھی کر کے دیکھا، مگر خود کو کام میں منہمک نظر ظاہر کیا۔ لگتا ہے موصوف کے مزاج ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ وہ سوچنے لگی، میں بھی اتنی جلدی تو بخشوں گی نہیں، بہت ضد کیا اور خوب میرا امتحان لیا ہے۔ تم نے چیزیں تو دیکھی نہیں، میں نے پہلی دفعہ لیڈیز شاپنگ کی ہے۔ وہ قدرے توقف کے بعد رک رک کر گویا ہوا۔ آپ کا شکریہ جو آپ نے مجھے اس قابل جانا اور میرے لیے بھی اسپیشلی شاپنگ کی۔ وارڈروب بند کر کے اس نے گویا طنز کیا، وہ ہاتھ جزبز ہو کے رہ گیا۔ بلو ایمبرائڈری کپڑوں میں اس کی سرخ و سفید رنگت اور بھی دمک رہی تھی۔ کومل نازک ہاتھوں میں کانچ کی اور سونے کی چوڑیاں جلتا رنگ مچا رہی تھیں، وہ اپنی نگاہوں کو روک نہیں سکا تھا۔ دیکھ تو لو، وہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ بعد میں دیکھ لوں گی، اور پھر گھر میں رہنے والی خواتین سادہ کپڑوں میں رہیں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی آپ کو سادہ مزاج پسند ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں ویسے ہی بنی رہوں۔ وہ دل کھول کر اس پر طنز کے تیر برسا رہی تھی۔ میں عید کے لیے لایا ہوں، میری پروموشن بھی ہوئی ہے۔ مبارک ہو، شکریہ۔ وہ اسے دل کھول کر زج کر رہی تھی، اسے پتا تھا وہ بھڑکے گا ضرور، دیکھے بغیر۔ وہ ڈبہ کھول کر گرین ایمبرائڈری سوٹ اسے دکھانے لگا۔ عائشہ نے دیکھ تو لیا تھا، وہ ہر چیز ہی اعلیٰ اور خوبصورت لایا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی چیزوں کو اہمیت نہیں دے رہی تھی تاکہ اسے اپنی غلطیوں کا احساس تو ہو۔ آپ اپنے مزاج کے خلاف کیسے ہو گئے؟ یہ تو رسالوں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، شوہر بیوی کے لیے چیزیں لاتا ہے۔ گویا اس نے پھر طنز جتایا۔ عائشہ بس کر دو پلیز۔ وہ جیسے بیزار ہی ہو گیا تھا، تھک گیا تھا وہ اپنی ایسی لائف سے۔ وہ غلط تھا جو ایسی سوچ رکھتا تھا۔ امی کی بات ہے تو اس نے ہنسنا بولنا جیسے اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تھا، مگر جب سے عائشہ آئی تھی اس نے اس کی سوچوں کو بدل دیا تھا۔ اسے زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ کوئی تو تھا جو اس کی پرواہ کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ان فارمیلٹیز میں نہیں پڑے، میری شاپنگ عید کی پہلے ہی ہو گئی ہے۔ وہ بولی مگر چہرے پر افسردگی بھی تھی۔ آپ کسی کے کہنے پر زبردستی وہ کام نہیں کریں جو آپ کا دل نہیں چاہتا۔ عائشہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو گڑبڑا ہی گئی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ وہ کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ میں حقیقت پسند بن گئی ہوں، زندگی میں پیار و محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس نے ہکا بکا وہاج کا چہرہ دیکھا۔ آخری اشرا بھی تمام ہو گیا تھا، آخری روزہ تھا۔ اس دفعہ پورے 30 روزے ہوئے تھے۔ عائشہ نے گھر کی آرائش وغیرہ سب پہلے سے ہی کر لی تھی۔ امی کے گھر سے بھی سب ہو کر چلے گئے تھے۔ سارا کی کال آ گئی، جس نے خاص طور پر کہا تھا کہ عید کے دوسرے دن سے ہی وہ رہنے کے لیے اس کے پاس آ جائے، کیونکہ میکے میں اس کے بھی ابھی چند دن تھے۔ بھابھی کیا پکا رہی ہیں؟ فراز کچن میں آ گیا۔ شیر قورمہ ابھی بنا کے رکھ رہی ہوں۔ واہ، اس دفعہ تو ہمارے گھر رمضان اور عید پر رونق ہی لگ گئی۔ فراز بہت خوش تھا۔ یہ تو ہے۔ وہ جلدی جلدی کام نمٹانے میں لگی ہوئی تھی۔ تم ایسا کرو، روحا کو بھیجو، مجھے کچھ کام ہے۔ اتنے میں وہاج بھی کچن میں آ گیا۔ شیر قورمے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس دفعہ تو گھر میں رونق اتنی اچھی لگ رہی تھی، ورنہ ہر دفعہ عید تو خاموشی سے گزر جاتی تھی۔ روحا پھپھو کی طرف چلی جاتی تھی، گھر میں اور سناٹا ہو جاتا تھا۔ سارے کام ابھی کرنے میں لگی ہوں جی، یہی تو اب میرا کام ہے۔ وہ برنر بند کر کے کیبنٹ سے ڈونگے نکالنے لگی۔ وہاج نے دیکھا اس نے کچن کتنا صاف ستھرا اور کرینے سے رکھا ہوا تھا، ورنہ تو پہلے کچن کی حالت اتنی خراب تھی، کوئی چیز جگہ پر نہیں ملتی تھی۔ کل عید کے پہلے دن میرے دوست گھر آئیں گے، وہ بتانے لگا۔ میں سارا کچھ تیار کر کے ٹیبل پر لگا دوں گی، مجھے امی کی طرف جانا ہوگا کیونکہ عید کے دوسرے دن سے سارا مائیوں بیٹھے گی۔ اس نے ساتھ ہی اپنے جانے کا شیڈیول بھی بتا دیا۔ کیوں، تم مہمانوں کو ریسیو نہیں کرو گی؟ آپ کو بتایا تو ہے مجھے کل جانا ہے۔ اس نے ڈونگے دھو کے سنک پر الٹ کر رکھ دی اور پھر باقی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہاج نے حسرت بھری نگاہ ڈالی، وہ سر بالکل ہی لا تعلقی برتتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دوستوں کو منع کر دیتا ہوں، جب تم یہاں ہوگی نہیں تو فائدہ۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوا، خفگی اس کے انداز میں نمایاں تھی۔ عائشہ کو اس کی یہ حرکت چونکا گئی، وہ اسے اتنی اہمیت کچھ دنوں سے دینے لگا تھا۔ آپ کی مرضی ہے۔ وہ کچن سے نکل گئی۔ بھابھی آپ نے بلایا تھا؟ روحا دونوں ہاتھوں پر مہندی لگائے چلی آئی تھی۔ ارے تو مہندی لگوا بھی آئی؟ عائشہ نے اس کے ہاتھوں پر مہندی کے سجے ڈیزائن دیکھے۔ بابا کو زبردستی اٹھا کر لے کر گئی تھی۔ سامنے جو پارلر ہے وہاں مہندی لگانے کا بھی انتظام ہے، آپ بھی جا کر لگوا آئیے گا۔ نہیں گڑیا، بھی مجھے ڈھیروں کام ہے اور پھر اس کی خاص ضرورت بھی نہیں۔ سارا کی شادی تو آ ہی رہی ہے، جب لگوا لوں گی۔ اس نے مسکرا کر منع کیا تھا۔ وہاج کو ایسا لگ رہا تھا وہ اسے جتا رہی ہے، وہ اسے ہر طرح سے منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عائشہ اس سے فاصلوں پر رہ کر بات کرنے لگی تھی۔ تمہاری یہ پہلی عید ہے، تمہاری امی کیا کہیں گی؟ تم نے مہندی بھی نہیں لگائی۔ وہ روم میں آ کر بولا۔ ایسا کچھ وہ نہیں بولیں گی، آپ پریشان نہیں ہو، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں میں کرنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ اسے زج کیے جا رہی تھی۔ اس نے روم کو بھی پہلے کی طرح صاف ستھرا کر لیا تھا۔ وہاج کے کپڑے بھی پریس کر کے ہینگر کر دیے تھے۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ وہ اس کے سامنے آ گیا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے دیکھا وہ بہت ہراساں اور پریشان لگ رہا تھا، جیسے وہ اکتا گیا ہو۔ نگاہ چرا کر جانے لگی۔ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس نے عائشہ کا بازو پکڑ کر خود سے قریب کیا، وہ گھبرا گئی، سانسوں کا رتم تیز ہو گیا، ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ وہاج کا انداز ہی اتنا جارحانہ تھا۔ راستہ تو چھوڑیں، دیکھ بھی رہے ہیں 11 بج رہے ہیں، اتنے کام پڑے اور صبح جلدی بھی اٹھنے۔ وہ کسی آ گئی۔ میں جو راستے میں کھڑا ہوں تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ مانی کسی سے کہتا وہ اس کے مزید قریب آیا۔ عائشہ کے وجود میں ہلچل مچ گئی۔
یعنی جس گھڑی کا اسے انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی. بہار کو اس کی طلب ہونے لگی تھی. وہ اس کی اہمیت کو جان گیا تھا. سب دکھائی دے رہا ہے, ہٹ گئے. وہ اسے ہاتھ سے پیچھے کر کے واش روم میں گھس گئی. میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تو میرے جذبات اور احساسات کو نہیں سمجھتی. بہار میں اتنی ہمت جانے کیوں نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کو مان کر اس سے اعتراف محبت کر لے, یا پھر وہ ابھی بھی انا کو لیے بیٹھا تھا. ان 4 مہینوں میں تائشہ نے خود کو منوا لیا تھا. وہ اس کی صلاحیتوں کا بھی قائل ہو گیا تھا. اپنے بابا اور فراز کے کپڑے دیکھ کر تو وہ حیران ہی رہ گیا تھا. اس نے خود سے پہلے ہی خرید کر ٹیلر سے سلوا بھی لیے تھے. وہ تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتی آ رہی تھی اور وہ اس کی نیت پر پھر بھی شک کرتا رہا تھا. احساس تو اسے اس وقت ہوا جب وہ روٹ کر میکے چلی گئی تھی. وہ کھلایا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز کھو گئی ہو. اس کے کہنے سے تو نہیں, بابا کے کہنے پر آ گئی تھی. وہ بڑوں کی عزت اور اہمیت سمجھتی تھی اور وہ اپنے بڑوں کو ناراض کرتا تھا. وہ واش روم سے چینج کر کے نکلی تو وہ آج کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا. آج چاند رات تھی اور کل عید. سب کچھ ہی الگ اور اچھا لگ رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد اس گھر میں عید کی طرح آ رہی تھی, اور وہ اپنی اس عید کو بالکل بھی خراب نہیں کرے گا. اسے تائشہ کو یقین دلانا تھا کہ اگر وہ چاہتی کہ وہ زبان سے اقرار کر لے تو وہ اس کے لیے یہ بھی کرنے کو تیار تھا. لائٹ آف کر کے وہ لیٹ گئی تھی. وہ آج بھی آ کر لیٹ گیا تھا. عجیب انسان ہے, اگر زبان سے 2 پیار بھرے الفاظ ہی بول دے تو کیا ہو جائے گا. چاہتے ہیں میں ان سے صلح کر لوں مگر پہل نہیں کریں گے. وہ کروٹ لیے وہ آج کی ضدی طبیعت پر افسوس کر رہی تھی. ٹھیک ہے محترمہ, میں تمہیں تمہاری سوچ کے مطابق عید مبارک کہوں گا. میں روکھا اور ان رومانٹک ہوں. دیکھنا تمہیں حیران نہ کر دیا تو کہنا. ایسا تو تم نے کسی کہانی میں بھی نہیں پڑھا ہوگا. بہاس نے اپنے اندر کے انا کے بت کو توڑ کر لمحوں میں فیصلہ کر لیا تھا. اگر بیوی کو منانے کے لیے انا کو مارنا پڑے تو کوئی دکھ نہیں. وہاج کے لب مطمئن ہو کر مسکرانے لگے تھے. اس کی سوچوں سے ناواقف تائشہ شاید سو گئی تھی. صبح وہ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی. نماز پڑھ کر جلدی جلدی ساری تیاری کی. ناشتہ بھی تیار کیا. بابا بھی اٹھ گئے تھے. بیڈ روم میں آئی تو وہاج بھی اس کا لایا ہوا قمیص شلوار نہا کر پہن کے نکلا تھا. تائشہ کو خوشی بھی ہوئی. شکریہ ان کپڑوں کو عزت دینے کا. میں نماز پڑھ کر آؤں تو تم بھی میرے لائے ہوئے کپڑوں کو پہن کر عزت دیتی نہ ہوئی نظر آؤ. تھوڑا روب اور دھونس سے کہا تو وہ چونکی گئی مگر انداز میں اپنائیت تھی. نماز کے لیے بابا اور فراز اسے بلانے لگے تو وہ جلدی جلدی کر کے نکل گیا. تائشہ کے لب مسکرا دیے. اسے آج بہت اچھا لگ رہا تھا. وہاج نے اسے خود سے تیار ہونے کے لیے کہا تھا, وہ بھی اپنے لیے. ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی. جلدی جلدی اس نے بھی تیاری کی. گرین سوٹ اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا. ہاتھوں میں میچنگ چوڑیاں اور جیولری. میک اپ اسے بہت حسین بنا رہا تھا. کتنا اچھا لگا تھا اسے اس طرح دل سے تیار ہونا, وہ بھی اپنے پیا کے لیے. یہی تو وہ چاہتی تھی. وہاج اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا اظہار کرتا رہے. بھابھی آ جائیے, سب نماز پڑھ کر آ گئے ہیں. روحا بھی تیار ہوئی, اسے بلانے آ گئی تھی. بھابھی ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہیں, بس مہندی کی کمی رہ گئی ہے. روحا نے اس کی تعریف کی. وہ جھیم کر مسکرا دی. دونوں ہی باہر آ گئی تھی. بابا کو سلام کیا. بابا نے سب کو عیدی دی. وہاج کی نگاہ اس کے وجود میں الجھ گئی. تائشہ نے اس کی بات مان کر صلح کا جھنڈا لہرا دیا تھا. یہ عید تو اس کی اور ہی خوبصورت اور انوکھی ہو گئی تھی. وہاج بہت خوش تھا. بس اب ناشتہ کر رہے تھے. فراز کے دوست آ گئے تو وہ ان سے ملنے باہر چلا گیا. روحا بھی اپنی فرینڈ سے کال پر بات کر رہی تھی. تم لوگ پہلے آمنہ کی طرف چلے جانا. بابا چیر گھسیٹ کر اٹھ گئے. وہ بھی فجر کے اٹھے ہوئے تھے. انہیں نیند آنے لگی تھی. بابا آرام سے شام میں جائیں گے. وہاج نے چائے کے سپ لیے. تائشہ نے اسے گھورا. ابھی تک اس نے تعریف میں کچھ نہیں کہا تھا. وہ اسی طرح نارمل ہی تھا. نہیں بیٹے, پہلے چلے جانا. تائشہ کے پہلے عید ہے, میکے والے انتظار کرتے ہیں. بابا ان تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے. اسے سمجھانے لگے تھے. وہاج نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا تھا. تائشہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی. چھوڑو, یہ سب تو تم روز کرتی ہو, اندر آؤ. وہاج نے اس کا بازو پکڑا. بابا کے جوتے آتے اس کی ٹیون بدل گئی تھی. تائشہ پر تو شادی کا مرگ طاری ہو گیا تھا. ارے یہ کیا کریں, کوئی مہمان آ جائے گا, ایسے ہی پھیلا رہے گا کیا. وہ تو گرتے گرتے بچی. وہاج نے اس کی ایک نہیں سنی تھی. جیسے وہ بیڈ روم میں آئی, وہاں کا منظر دیکھ کر تو اس کی بصارت یقین ہی نہیں کر رہی تھی. اسے سکتا ہو گیا. پورے بیڈ روم میں اور بیڈ پر پھول ہی پھول تھے. یہ کب اور کیسے کیے؟ سوالیہ نشان اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا. تم کچن میں تھی, ناشتہ لگا رہی تھی, میں نے جلدی جلدی یہ سب کیا. پھول میں کل رات کو ہی لے آیا تھا. وہاج اتنا رومانٹک ہوگا اس نے سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو ایسا صرف بولتے بولتے وہ رک گئی. رسالوں میں پڑھا تھا, فلموں میں دیکھا تھا نا, یہی کہنے والی تھی نا. وہ ہنسا تھا. تائشہ کا ایسا دلکش روپ دیکھ کر تو وہ بہکے جا رہا تھا. مجھے آج یہ کہنے میں آڑ نہیں, جس دن سے تم نے میری اس زندگی میں قدم رکھا ہے تم نے اپنی خوبیوں سے میرا دل جیت لیا ہے. میں دل سے تمہیں چاہنے لگا ہوں. اس نے مسکرا کر اعتراف محبت کیا. تائشہ نے محجوب ہو کر پلکوں کی جھالر گرا لی. شرم و حیا کی لالی اس کے رخساروں کو کندھاری انار کی طرح سرخ کر رہی تھی. ارے تم تو ایسی شخصیت ہو جس نے وہاج احمد جیسے روکھے پھیکے انسان کو بدل دیا. اس نے تائشہ کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ بڑے پیار سے رکھے تھے. اور بولو, کیا چاہتی ہو تمہاری کزن سارا کی منگیتر کی طرح پیار بھری رومانس کی باتیں کروں؟ بولو کیا کروں؟ اب وہ اسے چھیڑ رہا تھا. تائشہ جھیم گئی. یعنی اس نے سارا کی اور اس کی ساری باتیں سنی تھی. میں اس دن تمہارے گھر آیا تھا, سب سن لیا تھا. تم کیا کیا کہہ رہی تھی میرے متعلق. وہ ہنسا. وہ میں آپ کی سوبر شخصیت سے ڈر رہی تھی. پھر آپ ہر وقت رسالوں کا تانا دیتے تھے, جبکہ میں وہ سب چھوڑ کر آئی تھی. یار کیوں چھوڑ کر آئی ہو؟ اپنے شوق جاری رکھو, مگر مجھے یاد ضرور رکھنا. وہ تائشہ کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتا تھا. جب وہ اس کے مزاج میں ڈھل گئی تھی, تھوڑا اس کا بھی فرض تھا کہ وہ اس کے شوق کا خیال رکھے. نہیں, اب دل نہیں کرتا.
اس نے بیڈ پر گلاب اور موتی اور دیگر پھول دیکھے. پورا کمرہ مہک رہا تھا. اس کی عید تو پھولوں سے بھر گئی تھی. تمہیں ضرورت بھی نہیں، روز تمہیں میرے پیار بھری باتیں سننے کو ملیں گی. ویسے یار ایک بات کا دکھ ہے، میں نے اتنی لیٹ تم سے شادی کیوں کی؟ پہلے ہی کر دیتا، کم از کم ہمارے 2-4 بچے ہوتے تو مجھے بابا کی شادی کے بارے میں نہیں سوچنا پڑتا. بابا کی تنہائی تو ہمارے بچے دور کر دیتے. وہ بہت شوق اور ترنگ میں تھا. عائشہ کی مارے حیا سے نگاہ نہیں اٹھ رہی تھی. وہ آج اتنی بے باک گفتگو جو کر رہا تھا. آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے پھر عائشہ کے کان میں کہا. اس نے مسکرا کر رخ پھیر لیا. سنو، جلدی سے مجھے عید مبارک کہو. عید مبارک نہیں بلکہ آپ کو خوبصورت زندگی مبارک کہوں گی. وہ خوش دلی سے مسکرا کر گویا ہوئی. تم نے مجھے اتنی خوبصورت زندگی بھی تو دی ہے. یہ عید میری امی کے بعد اتنی اچھی لگنے لگی ہے. اتنی اچھی لگی ہے امی، دیکھیں آپ کی بہو بھی آپ ہی کی طرح ہم سب کا خیال رکھتی ہے. وہ غائبانہ امی سے مخاطب تھا. اور اب انشاءاللہ میں ساری زندگی آپ سب کا اسی طرح خیال رکھوں گی، اور ہماری عید اسی طرح پھولوں سے بھری ہوگی. آمین. وحاش نے اس کی بات پر دل کی گہرائیوں سے کہا تھا. آپ کے ہاں عید ملنے کا رواج نہیں ہے؟ اور آپ کے ہاں عید ہی دینے کا رواج نہیں ہے؟ جلدی نکالیے، پروموشن بھی ہوئی ہے، میری عید ہی نکالیں. عائشہ نے جھٹ تن کے آنکھیں نکال کر اس کے آگے اپنا نازک ہاتھ پھیلایا. یہ پورے کا پورا بندہ تمہیں عیدی میں مل تو رہا ہے. اس نے عائشہ کو بڑے پیار سے اپنی باہوں میں سمو لیا اور وہ کتنی خوش اور مطمئن ہو گئی تھی. اس نے وحاش کا دل جیت لیا تھا. پیار اور محبت سمیت اس کی عید پھولوں سے بھری ہو گئی تھی.